ایک دفعہ اور بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. شعراء اہل بیت، کلام اہل بیت کے سلسلے میں گفتگو تھی کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے شاعروں کی مذمت کی ہے، اور اس کے بعد اگلے حصے میں آیت کہ یہ فرمایا مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے اور مظلوموں کی مدد کی. لہٰذا یہیں سے شاعر اہل بیت دیگر شعراء سے جدا ہو جاتا ہے. اور پچھلی کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ یہ کہ شاعر اہل بیت اور وہ شاعر جو اہل بیت کے علاوہ اور کسی کی مدح کرے یا کسی اور کے غم کو، مصائب کو بیان کرے، اس کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک انسان ان حقیقتوں کو یا ان ادراکات کو بیان کرتا ہے اپنے الفاظ میں کہ جو انسانی فکر کو، انسانی شعور کو بھاتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. زلف ہو، رخسار ہو، ابرو ہو، مژگان ہو، چشم، ان سب چیزوں کی تعریف ہوتی ہے. کبھی مناظر قدرت کی تعریف ہوتی ہے. لیکن ایک مسئلہ وہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان انسانوں کو، کچھ ایسی ہستیوں کو خلق کیا ہے کہ جن کا ادراک سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا. شاعر اہل بیت آ کر ان حقیقتوں کی جانب عام انسانوں کے دلوں کی توجہ کو مبذول کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں عرض کی، لہٰذا ایک چیز ہم آج جناب ابو فضل عباس کی زیارت، جیسا کہ موضوع آپ کے سامنے ہے کہ جناب میر انیس کے کلام میں جو زیارات کے اثرات ہیں، اور ایک میں نے بات اور عرض کی تھی، اس سے ربط دیتے ہوئے میں آگے بڑھاؤں بات کو کہ ایک چیز آپ اپنے ذوق امامت، محبت اہل بیت، ماؤں کی شیر کی تاثیر، باپ کی حلال کمائی، جو ماں آپ کی انگلی پکڑ کر آپ یا ماں کی اپنی انگلی پکڑ کر جاتے تھے عزاداری میں بچپن سے، اور چھٹے امام کے فرمان کے مطابق کہ من وجد فی قلبہ برد حبنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے وہ اپنی ماں کے لیے کثرت سے دعا کرے. کیوں ماں کے لیے کثرت سے دعا کرے؟ کیونکہ آپ کی محبت اہل بیت کا انتظام اس وقت ماں کے وسیلے سے، ماں کے توسط سے، بذریعہ ماں ہو چکا تھا کہ جب ہم اور آپ بطن مادر میں تھے. اگر ماں کے خون میں، ماں کے دل کی دھڑکنوں میں، ماں کی سانسوں میں کسی غیر کی محبت ہوتی تو یہ اس طرح سے لے کر آگے نہ بڑھتا. اب بہرحال یہ حدیث بڑی اسرار آمیز حدیث ہے جو چھٹے امام نے بتائی. تو اب یہاں سے ہم اس بات کو اگر لے کر چلیں تو اب یہاں پر وہ اہم ترین مسئلہ جس کو آپ نے درک کیا فرشزہ کی برکت سے، لیکن آج کا بچہ، آج کا نوجوان کہیں وہ اس مسئلے کو اپنے ہاتھوں سے کھو نہ دے. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا جو میں نے عرض کیا، آج کا حرملہ، آج کا شمر، آج کا یزید. یعنی ایک شخص 100 شیرخوار بچوں کو قتل کرے تو وہ حرملہ کے برابر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کا اور 100 بچے معصوم 6 مہینے کے
وہ برابر ہوگا. نہیں مولانا 100 تو کم ہے, 2000 کر لیجئے, تو 2000 کے برابر ہوگا شہزادہ علی اصغر. نہیں یہ تو 2000 کم ہے, 10 لاکھ, 1 ارب. کل پرسوں بات گزری ہے, کتنے کھرب, کتنے ارب. جو تعداد بھی آپ کے ذہن میں آئے گی در حقیقت وہ خون علی اصغر کی قیمت ہے. نہیں ایک انسان 3 دن کا پیاسا تھا, 20 بچوں کے ساتھ تھا, صحرا میں اسی طرح سے بالکل مولا حسین کی طرح سے شہید کیا گیا, تو جس نے قتل کیا قاتل ہو گیا آج کا یزید. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر 3 دن بھوکا پیاسا رہے اور اس کے بعد یہ کام ہو جائے اور اس کو کوئی قتل کرے تو قاتل ہو گیا آج کا یزید. نہیں مولانا 100 دفعہ کسی ایسے آدمی, یعنی 100 مرتبہ کوئی اگر قاتل ایسا قتل کرے تو مولا حسین کے خون کی قیمت ہو گئی 100 غیر معصوم لوگوں کی قیمت. نہیں مولانا 10,000, 1 ارب, ارے جہاں تک چلے جائیے آپ کے کیلکولیٹر میں زیرو ہیں, ریز ٹو دی پاور انفینٹی, لا تعداد لا محدود عدد کو لے آئیے. آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولا حسین کے برابر؟ جب تک ہمیں جا کر احادیث اور روایات کی مدد سے خون سید الشہداء, روح سید الشہداء, جان سید الشہداء, تمام کی تمام چیزیں جو سید الشہداء کی خصوصیت ہیں, جو عالم غیب میں ہیں, جو سر الاسرار ہیں, جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں, جب تک آپ ان کو نہیں سمجھیں گے بشر اور بشریت ہمیشہ اس غلطی کا شکار رہے گی کہ کسی ہمیشہ سید الشہداء کے قتل کی تلخی کو, مولا کی مظلومیت کو عدد اور ارقام اور تعداد اور مقدار کے جال میں پھانس کر رکھے گا. یہ بشر باہر نکلنا اس سے جب تک آپ احادیث کے ذریعے اس بات کو نہیں سمجھیں گے. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا یہی بات ہے کہ سید الشہداء کے بارے میں جو کل میر انیس کے بند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, کہ جہاں پر انیس ایک عجیب انداز سے, ایک عجیب کیفیت سے گفتگو کرتے ہوئے ہم کو نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کو صحیح تعارف سمجھنا ہے مولا حسین کا, زیارت عاشورہ پڑھیں. مولانا عربی نہیں آتی, ترجمہ پڑھیں, ترجمہ پڑھیے, آپ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے. لہٰذا جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو وہاں پر سید الشہداء کے سلسلے میں ایک جملہ ہے, اللہم انی فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ان یرزقنی طلب ثارکم مع امام منصور من اہل بیت نبیکم. آپ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے مانگتا ہوں, اس خدا سے مانگتا ہوں جس نے مجھے اپنی بارگاہ میں عزت دی. کس چیز کی بدولت عزت دی؟ وہاں عبادت کے ذریعے عزت دی؟ نہیں. خوب توجہ کیجئے, زیارت عاشورہ اس جملے میں اہل بیت کی تعلیمات کے اس عظیم اور خطیر راز پر سے پردہ اٹھا رہی ہے جس کو آج کے شاید بہت سے نوجوان نہ سمجھ پائیں. ہم ہمیشہ عمل کے بندھن میں جکڑے رہتے ہیں. عمل کیجئے, عمل کیجئے, عمل کے بغیر گزارا نہیں, عمل کرنا ہے, اہل بیت نے سکھایا ہے. لیکن کچھ علم ایسے ہوتے ہیں, کچھ جذبے اور احساس ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بارگاہ ربوبی میں مکرم اور معزز کرتے ہیں. ہمیشہ عمل کے ذریعے نہیں ہوتا. غور فرمایا آپ نے کیا کہہ رہی ہے زیارت عاشورہ؟ اسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم. پروردگار, مولا, اے ائمہ, اے امام حسین, میں اس خدا سے ایک سوال کرتا ہوں جس نے مجھے عزت دی. کس چیز کے ذریعے عزت دی؟ آپ کی معرفت مجھے عطا کر کے اور آپ کے سچے شیعوں کی معرفت عطا کر کے. کہاں ہیں سرکار؟ یہاں تو آج کی بھی 2023 میں امام حسین کی معرفت پر حرف اٹھایا جا رہا ہے, انگشت اعتراض بلند کی جا رہی ہے. زیارت عاشورہ فرما رہی ہے میں اس خدا سے مانگتا ہوں جس نے مجھے معرفت حسین عطا کی, جس کے بعد میں خدا کی بارگاہ میں مکرم اور معزز ہوا ہوں. معرفت کا مرکز ہے قلب, قلب مرکز ہے احساس کا, قلب مرکز ہے جذبات کا, قلب مرکز ہے فہم اور ادراک کا. یعنی اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا, اگر اچھا میں یہاں پہ بتا دوں, علم کی بات نہیں کی زیارت عاشورہ نے, معرفت کی بات کی. ہر دشمن علی کو علم تھا کہ علی اس سے بہتر ہیں, لیکن کسی بھی دشمن علی کو اس بات کی معرفت نہ تھی. معرفت علم سے آگے ایک درجے کا نام ہے جو اپنے معروف, یعنی جس کی نسبت آپ کی معرفت ہے. آپ مولا حسین کی معرفت رکھتے ہیں, آپ بی بی کی معرفت رکھتے ہیں, آپ شہزادی کی معرفت رکھتے ہیں, آپ امام زمانہ کی معرفت رکھتے ہیں. کیوں مولانا ہم کہاں, عمل بھی بیکار, عقیدہ. آپ معرفت رکھتے ہیں. کیا مطلب معرفت رکھتے ہیں؟ اس معرفت کا ثبوت یہ ایک جملہ ہے,
کہ مولانا سب کچھ کرم ہے، ان کا پنجتن کا، ہم کہاں، ہماری نماز کہاں. یہ جو آپ ہمیشہ ہر مقام پر آ کر اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، علی بن ابی طالب کا شیعہ یا خدا کی بارگاہ میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے یا اپنے معصومین کی بارگاہ میں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی عنایت خاصہ سے ان ہستیوں کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اب آپ نے اگر یہاں پر آ کر، عجیب جملہ ہے، اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم، اے 12 امام 14 معصومین، اس خدا سے مانگ لو جس نے آپ کی معرفت مجھے دی اور اپنی بارگاہ میں معرفت دے کر مجھے عزیز کیا. ختم ہو گئی بات؟ نہیں سرکار، ابھی میثم کا ذکر باقی ہے. ابو ذر، سلمان، مقداد، جون، زہیر ابن قین، حبیب ابن مظاہر، نواب اربعہ، ان تمام کا کہاں پہ ہے مولانا ذکر؟ اولیائکم، جو آپ کے سچے شیعہ ہیں، جن کو آپ اے معصومین اپنا سچا شیعہ مانتے ہیں، ان کی بھی معرفت پروردگار عالم نے مجھے دی. میثم کا ذکر آتا ہے، مقداد کا ذکر آتا ہے، حبیب ابن مظاہر کا ذکر آتا ہے، رشید حجری کا ذکر آتا ہے. مومنین کے چہرے تمتمانے لگتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ معرفت ہے آپ کے پاس. آپ نے یہ بات سمجھ لی. لہٰذا اس بات کو دیکھیں ائمہ کے عمل سے، کہ جو آپ کے سامنے اپنے 12ویں امام کا جملہ پہنچا ہے کہ بدلت دموع دمن، میں اپنے جد حسین ابن علی کے لیے گریہ کرتا ہوں، جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو خون کا گریہ کرتا ہوں. اور میں آپ کو بتا دوں، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم تو خیر کیا اس مقام پر، خدا ان کے صدقے میں ہماری عزاداری کو قبول کرے، یہ جو شکستہ عزاداری ہے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کی پلکوں کو عزاداری امام حسین میں زخمی ہوتے ہوئے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی، کہاں وقت کا امام. لہٰذا آپ کو تمام چیزیں جو دیکھنی پڑیں گی احادیث کی روشنی میں. برہان اور دلیل اور استدلال اس پر قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ طولانی گفتگو ہو جائے گی. سید الشہداء سے متعلق 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز خون سید الشہداء، دوسری چیز تربت اور قبر مطہر سید الشہداء، تیسری چیز انصار سید الشہداء، چوتھی چیز عزاداری سید الشہداء کہیے، گریہ سید الشہداء پر کہیے. یہ تمام کی تمام چیزیں سید الشہداء سے متعلق ہیں. ایک ایک کر کے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، تربت کے بارے میں کیا روایات آئی ہیں سید الشہداء کی، خود گنبد مطہر کے بارے میں کیا روایت آئی ہیں سید الشہداء کے. خون سید الشہداء کی بات نہیں کر رہا، اصحاب کے خون کی برکت کی بات کر رہا ہوں. کیا روایات آئی ہیں تربت کے بارے میں؟ آپ نے سنا ہے کہ کیا روایات ہمارے پاس ہیں. سید الشہداء پر جو گریہ ہے اس کے بارے میں کیا روایات ہیں. ان 4 چیزوں کے بارے میں جو روایات ہیں، اگر آپ ان کو جوڑیں اور سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اصحاب اتنے بامنزلت اور معرفت کس بنیاد پر ہوئے. حسین کے اصحاب ہیں. یہ قبر کی مٹی تو کربلا کی مٹی، کربلا کی مٹی ہے. اس قبر میں کیا خاص بات ہے جو کربلا میں ہے؟ یہ حسین کی قبر ہے. آنسو تو صبح شام آپ روتے ہیں سرکار کسی بھی بات پر، حسین پر بہنے والے آنسو. اور میں آپ کو بات بتاؤں، 2 روایتیں آپ کے 8ویں امام اور ہمارے اور آپ کے 8ویں امام فرماتے ہیں، ان کنت باکین، ریان ابن شبیب، مرو کا واقعہ خراسان میں، داخل ہوا ریان ابن شبیب سے کہا کہ اپنا شبیب، ان کنت باکین علی شیء فابکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں کسی چیز پر رونا آ رہا ہے نا تو حسین کی نیت کر کے رو، حسین پر گریہ کرو. راوی آتا ہے کہتا ہے عجیب ہے، دیکھیے اب یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں. اگر ہم نے نماز کا طریقہ امام سے پوچھا، روزے کا طریقہ امام سے پوچھا، آپ اٹھتے صبح کے 8 بجے، روزہ سحری نہیں کی، سحری کر لیجئے. مولانا پھر کیا ہوگا؟ روزہ تو باطل ہو جائے گا. 8 بجے سحری کر لی نا، سحری کا وقت 4 بجے ختم ہو رہا تھا، تو 8 بجے سحری کیجئے، رات کو 11 بجے افطار کر لیجئے گا، وہی 14 گھنٹے 12 گھنٹے ہو گئے. مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ معصومین نے یہ نہیں بتایا ہے نا، تو ہر چیز معصومین سے پوچھتے ہیں، تو گریے میں آ کر پھر معصومین سے کیوں نہیں پوچھتے؟ گریے کو کیوں ہم اور آپ اپنے ناقص علم کے ذریعے تولتے ہیں؟ ایک گھونٹ جو آپ نے پیا. اب سید الشہداء کی ایک اور فضیلت، سید الشہداء کی کیا فضیلت ہے؟ بہرحال یہ تو نعوذ باللہ یہ تولنا سید الشہداء کو، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 6 امام کی روایت ہے، آپ کی نفس کی خواہش ہے، آپ کے نفس کی اشتہا ہے، آپ کی ہوا اور ہوس ہے. وہ کیا ہے؟ بھوک لگنا. آپ کی جسمانی خواہش ہے، لیکن نماز کے لیے جی مچل جائے،
نوحہ سننے اور نوحہ پڑھنے کے لیے جی تڑپ جائے تو یہ ایک اشتہاء نفسانی نہیں ہے بھائی، یہ نفس چاہتا ہے، یہ روح چاہتی ہے۔ مولانا کئی دنوں سے مرثیہ نہیں سنا، آپ آ گئے ذرا کچھ نوحہ کچھ مصاحب پڑھ دیجئے، کچھ تھوڑی سی چھوٹی سی مجلس کرنی ہے گھر میں، کئی دن ہو گئے مصروفیت کی وجہ سے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کا قلب تڑپ رہا ہے مجلس سننے کے لیے، قلب تڑپ رہا ہے نماز پڑھ لوں 2 رکعت نافلہ، قلب تڑپ رہا ہے زیارت وارث صاحب، جی تڑپ رہا ہے پانی مل جائے کہیں سے۔ ان دونوں خواہشوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ یہ جسم کی خواہش ہے، وہ روح کی تعالی اور تعلی اور علو کی خواہش ہے۔ اب چلیے بارگاہ امام صادق علیہ السلام میں فرما رہے ہیں، صلوات بھیجی گئی یہاں پر مکمل بھیجی گئی۔ وہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ وہ شہوانی خواہش، میرا جملہ، امام کا جملہ ابھی آغاز نہیں ہوا، وہ شہوانی خواہش، وہ نفس کی خواہش، وہ ہوا اور ہوس کہ جو حسین ابن علی سے جڑ جائے، وہ کون سی ہے؟ پانی پینا۔ آپ کون سا احسان کر رہے ہیں خدا پر؟ مت پیجئے، پانی مت پیجئے، چکرا کے گر جائیں گے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا، مت پیجئے پانی۔ آپ اپنی بقا کے لیے پانی پی رہے ہیں۔ چھٹے امام فرمایا من شرب الماء وذکر عطش الحسین ولعن قاتلہ، جو پانی پیے، امام حسین کی پیاس کو یاد کرے، قاتل پر لعنت کرے، محى اللہ عنہ الف مئہ سیئہ، خدا اس کے 1,00,000 گناہ معاف کرے گا، کتب لہ الف مئہ حسنہ، خدا اس کو 1,00,000 نیکیاں دے گا۔ 1,00,000 نیکیاں مل گئیں، 1,00,000 گناہ معاف ہو گئے۔ اب کچھ اور امام صادق کے پاس بچا ہے کہنے کے لیے، فرمایا ورفع اللہ لہ الف مئہ درجہ، خدا 1,00,000 درجات اس کو عطا کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ لَقِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ ثَلْجُ الْفُؤَادِ، وہ قیامت میں خدا سے اس طرح سے ملاقات کرے گا کہ اس کا دل خنک ہوگا، بالکل ٹھنڈا ہوگا۔ خلائق، مخلوق خدا، ان کے دل پر ٹھنڈک نہیں، گھبراہٹ طاری ہوگی، پریشانی طاری ہوگی، ایک دفعہ سینوں میں کھولن مچ رہی ہوگی۔ جس نے ایک گھونٹ پانی کا پیا، اس طرح سے قیامت میں خدا کی بارگاہ میں جائے گا، دل میں ٹھنڈک ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس ہستی سے منسوب کر کے آپ اپنی جسمانی خواہش یعنی پانی پینا منسوب کر کے پئیں، 4,00,000 تحفے آپ کا امام آپ کو بتا رہا ہے کہ ہوں گے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ امام حسین تک مت پہنچیے، آپ مولا عباس تک بھی مت جائیے، اصحاب نے جو اپنا خون بہا دیا تو ان کو خدا کتنے درجے دے گا؟ تو آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی اسی گفتگو پر آئیں اور تربت کی بات کیا کی جائے اور اصحاب کے خون کے سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ابن عبد البر نے الاستیاب، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، مورخ رجالی ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا یہ جملہ کہ چیخ کی آواز آئی جناب ام سلمہ کے گھر سے، لوگ دوڑے کہ رات کو عصر کا وقت تھا، اور کیوں چیخی ہے؟ کہا کہ میری ابھی آنکھ لگی، میں نے رسول خدا کو دیکھا، اشعث و اغبر، بال بکھرے ہوئے، سر پہ خاک ہے، ننگے سر ہیں، پیر میں نالین نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ گھبرا گئی، یا رسول اللہ یہ آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہیں؟ کہا کہ میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، حسین کے اصحاب کا خون اس شیشی میں ہے، یہ لے کر عرش اولیٰ پر خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ خدا جبرائیل کو بھیج سکتا ہے، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل کو بھیج سکتا ہے کہ سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں کا خون لے کر ہماری بارگاہ میں آؤ۔ آخری نبی کے عالم خلقت میں رسول خدا سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے، اس ہستی کو بھیجا گیا۔ اور یہ مولا حسین کا کرم دیکھیے، نانا آئے ہیں اپنے بیٹے کا خون لے کر جانے کے لیے، اصحاب کا خون بھی ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تربت، آپ کو پتہ ہے کہ تربت کی کیا شان و شوکت ہے۔ روایت بڑی عجیب ہے کہ جب ملائکہ جو صبح اور غروب کے وقت، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت ملائکہ عالم غیب سے نازل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پوچھتے ہیں حوروں سے ہم دنیا میں جا رہے ہیں تمہارے لیے کیا لے کر آئیں، حوریں کہتی ہیں اگر لا سکو تو تربت حسین ابن علی لے کر آنا۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ تربت آپ کے جد کی میرے پاس ہے، وہ اثر جو آپ نے بتایا وہ نہیں ہوا۔ امام نے کہا جب تم لے کر نکلے تربت کو تو آداب کے مطابق لے کر نہیں نکلے، کھلی ہوئی تھی، ملائکہ، اجنہ اور دیگر غیبی مخلوقات نے اس میں سے اپنا حصہ نکال لیا۔
سب منتظر رہتے ہیں کہ کوئی تربت لے کر نکلے. روایت سنی آپ نے؟ اب تشریح سنیے. اجنہ کو اس امام باڑے میں کوئی آنے سے روک سکتا ہے؟ دروازے بند ہو تب بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ عجیب بات ہے، امام حسین کی تربت پر نہیں جا رہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیونکہ اس مقام تک پہنچنے کے کچھ خاص آداب ہیں. یہ جو جنات کو طاقت دی گئی ہے یہ حسین ابن علی کی طاقت کے مقابلے میں ہیچ ہے. لہٰذا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، نجف میں کتنے مرجے ہیں اس وقت ہمارے؟ 3 یا 4 معروف مرجے ہیں. آپ ان سے پوچھیے، اگر آپ تو جب چاہیں تالا کھلوا کر سرداب میں چلے جائیں. شدت ادب یہ ہے کہ یہ مراجع نہیں کرتے یہ کام. یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو معرفت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ قبر کی جانب جانا، وہ جو خاص قبر جو سرداب مطہر میں ہے، وہ اس طرح سے نہیں کہ جب جی چاہا تالا کھول کر چلے گئے. اس جگہ کا جو مقام ہے وہ اس مقام سے کہیں بلند ہے کہ جس ذریعے کی آپ زیارت کر کے آئیں. لہٰذا آپ آئمہ کی چیزوں کو احادیث اور روایات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے. لہٰذا اب چلیے ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں. کچھ زیارتیں ہیں وہ زیارتیں ہیں، کچھ زیارتیں ہیں وہ ہیں تو زیارت کے نام سے، لیکن در حقیقت مومن کے عاشق اور محب حسین ابن علی اور عاشق امیر المومنین کے جذبات کی ترجمانی ہے. لگے گا کہ ایک ابل رہا ہے دریائے محبت، وہ زیارت ہے کہنے کو، لیکن وہ رسوم عاشقی نبھانے کے جملے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ جا کر بچے نوجوان ہیں، چھٹی زیارت جناب امیر المومنین کی پڑھیے گا. چھٹی زیارت کیا کہ چھٹی زیارت جناب امیر کی پڑھیے گا جو مفاتیح شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے، جس کے میں نے جملے ملتے جلتے جملے، اور اس کے بعد 27 رجب کی زیارت جناب امیر المومنین کی آپ پڑھیے گا. دیکھیے میں کس طرح سے اس بات کو آپ کو سمجھاؤں، اور جب میں خود مطالعے کے دوران میری سمجھ میں یہ بات آئی تو میں میرا جی چاہا کہ آپ تک بھی اس بات کو منتقل کروں. ایک دفعہ کہ بات انسان بڑے ادب اور قاعدے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، زیارت پڑھ رہا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا خیرت اللہ ابن خیرت، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ ایھا البتر الموتور، السلام علیکم ثار اللہ ابن ثارہ. گفتگو ہے بڑے ادب کے ساتھ، ایک خاص پیرائے میں ہو رہی ہے. ایک دفعہ نہیں، شام غریبہ ہے، نوجوان آئے امام باڑے میں اور انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا، یا حسین یا حسین. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، کتنا گھنٹہ. اب یہاں پر آپ ان نوجوانوں سے نہ کہا کیجئے کہ بس کرو، متوجہ زیارت، متوجہ زیارت. کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیا متوجہ زیارت؟ شام غریبہ ہیں، جتنا پیٹے نوجوان کم ہے. یہ میں جس امام باڑے میں گیا ہوں وہاں کے متولیوں سے میں نے کہا ہے، سب سے بری سلوات میں نے کہا یہی ہے جو آپ شام غریبہ کا ماتم روک کر پڑھواتے ہیں. آپ کو کس نے حق دیا؟ میں نے کہا اصحاب آل رسول جلے ہوئے خیموں پہ بیٹھی ہے اور آپ ماتم کو روکنا چاہ رہے ہیں. یہ نوجوان شکر ادا کیجئے، شکریہ ادا کیجئے ان نوجوانوں کا. ابھی وہ مائیں موجود ہیں جنہوں نے پاک و پاکیزہ شیر پلایا ہے. یہ نوجوان ماتم تھمنے میں نہیں تھم پا رہا. کیوں؟ اس سے 13 محرم کو کہیے اس طرح سے ماتم کرو، نہیں کر پائے گا. اس کا دل شہزادی کے ساتھ متصل ہے اس وقت. لہٰذا ایک دفعہ شام غریبہ پہ آ کر ماتم کر رہے ہیں، عصر عاشور ماتم کر رہے ہیں، اذان علی اکبر کے بعد آپ ماتم کر رہے ہیں، 21 رمضان کو ماتم کر رہے ہیں، امام حسن کی جو مناسبتیں ہیں اس پہ ماتم کر رہا ہے. لیکن میں بات کروں گا شام غریبہ کی ماتم کی. ماتم ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اب یہاں پر وہ انداز نہیں ہے اظہار مودت کا کہ جو آپ زری کے سامنے با ادب کھڑے ہو کر سر جھکا کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ، نہ آواز اونچی ہو نہ بالکل سرگوشی ہو، ایک درمیانی آواز میں زری کا رخ کیجئے، قبلہ پشت پر ہو، باوضو ہوں، تسبیحات پڑھ کے گئے ہوں، پاک و پاکیزہ لباس پہنا ہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ بھی اظہار مودت ہے نا. لیکن ماتم میں کیا ہے؟ صبح سے بیچارہ یہ نوجوان نکلا ہوا ہے، پسینے کے دھبے ہیں، پسینہ نکل رہا ہے، پیر گرد آلود ہیں، امام باڑے میں آیا ہے، یا حسین ماتم کر رہا ہے، ماتم رکنے کا نام نہیں لے رہا. کس اظہار مودت میں زیادہ جاذبیت ہے؟ زری کے سامنے زیارت پڑھنے میں یا شام غریبہ کے ماتم کرنے میں؟ آپ کہیں گے مولانا ہمیں نہیں پتا، دونوں ہی مولا حسین کی بارگاہ میں ہمارا تحفہ ہیں.
لہٰذا دونوں ہی اظہار مودت ہیں، لیکن کیونکہ موقع فرق کرتا ہے، جذبات کی ترجمانی شام غریبہ میں اور ہے، زری کے سامنے کھڑے ہو کر اور ہے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو کچھ زیارتیں بھی ایسی ہیں کہ ہیں تو اس کے الفاظ زیارت کے، لیکن گویا لگ یہ رہا ہے کہ قصیدے کی محفل ہے، محفل مقاصدہ ہے کہ جس کی اجازت چھٹ امام نے ہم کو دی ہے۔ جو میں آپ کے سامنے 27 رجب کی زیارت پڑھ چکا، اللہم پروردگار السلام علیک یا امیر المومنین، اللہم صلی وسلم علی ولیک امیر المومنین، پروردگار صلاۃ و سلام و تو درود بھیج اپنے ولی امیر المومنین پر، عروۃ الوثقی و امینک الاوفی و عروۃک الوثقی، تیرا وہ امانت دار امین، تیری وہ دین کو مضبوط تھامنے کی جگہ، اور وہ تمام کے تمام وہ کلمتک الحسنی، اور پروردگار تیرا وہ کلمہ ہے کہ جو سب سے خوبصورت ہے۔ علی ابن ابی طالب خدا کا وہ کلمہ ہے جو سب سے خوبصورت ہے۔ پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کو اپنا کلمہ کہا، لیکن جناب امیر المومنین کے بارے میں آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کلمتک الحسنی، پروردگار علی ابن ابی طالب تیرا وہ اسم اعظم ہے، ذات علی ابن ابی طالب وہ اس اسماء حسنی ہے کہ جو سب سے خوبصورت ہے۔ اب یہاں پر آپ گفتگو کا انداز دیکھیے، یہ وہ گفتگو نہیں ہے السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا قائد الغر المحجلین۔ یہاں پر جناب امیر المومنین کے تمام مراتب اور درجات اور جو فضائل ہیں وہ ایک ایک بعد ایک بتائے جا رہے ہیں، جو میں نے کچھ آپ کے سامنے پڑھے۔ الذی جعلتہ یدا لبأسہ وسیفا لنبوتہ وتاجا لراسہ وبقایۃ لمہجتہ وحاملا لرایتہ۔ ایک جملہ رہ گیا تھا جس کی جانب میں نے اشارہ کیا، پروردگار وہ علی۔ اب یہ جناب امیر نے کہیں پر کروٹ بھی لی، کہیں پر پہلو بھی بدلا، تو اس کا ذکر اس زیارت میں ہے۔ اب یہ زیارت وہ نہیں ہے کہ آپ جناب امیر کی بارگاہ میں بڑے ٹھنڈے دھیمے انداز سے پڑھیں، اب یہ زیارت ہے، زیارت پڑھنے والا ہے اور وجود جناب امیر المومنین ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جناب امیر کی زندگی کے ایک ایک گوشے کے بارے میں یہ زیارت گفتگو کر رہی ہے تو نام زیارت کا، لیکن ایک دریائے فضائل ہے جو ابلا جا رہا ہے لسان مبارک امام صادق کے ذریعے۔ کون؟ علی ابن ابی طالب، حاملا لرایتہ، جس علی کو تو نے اس قابل بنایا، جو علی ایسا تھا کہ وہ رسول خدا کا پرچم اٹھا سکا، وہ علی وقایۃ لمہجتہ، اس علی کو تو نے ایسا خلق کیا جس نے تیرے رسول کی جان بچائی۔ کائنات بچی رحمت للعالمین کے صدقے میں، اور رحمت للعالمین بچے علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں جنگ احد کب ہوئی؟ ہجرت کے تیسرے برس، دوسرے برس تقریباً ہو گئی۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی، رسول خدا کی نصیحت کو نہ مانا، مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اور یہ در حقیقت شکست نہیں ہوئی مسلمانوں کو، یہ اصل میں کہوں گا شاید خدا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ذوالفقار اترے۔ اور اگر کل تک آپ کو اعتراض تھا نا کہ دروازہ کیوں کھول دیا اپنی بیٹی کا مسجد کے صحن میں، تو احد کے میدان میں رک جاتے نا آپ۔ کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کیوں کھڑے رہے۔ جب آپ سروسز لینے پر آتے ہیں، جب آپ ریوارڈ لینے پر آ رہے ہیں، تو آپ علی ابن ابی طالب کے شانے سے شانہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب علی ابن ابی طالب اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے اس وقت آپ اعتراض نہیں کرتے، یا علی کچھ علی پر رحم فرمائیے کتنی قربانیاں دے رہا ہے، اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں سرکار؟ اگر ہجرت کی رات بستر پر جو سوئے، احد میں رسول خدا کی جان بچائے، تو اس کا حق ہے نا کہ اس کے گھر کا دروازہ رسول خدا کی مسجد کے صحن میں کھلے۔ یہاں پر اعتراض نہ کیجئے، شب ہجرت اور میدان احد میں امتحان دیجئے تاکہ دروازہ کھل سکے۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، مجھے نہیں پتا کہ جنگ احد دوسرے سال ہو گئی، 2.5 سال ہوئے تھے، تقریباً 3 سال ہجرت کو کہ جنگ احد ہو گئی۔ رسول خدا جنگ احد کے تقریباً 7.5 برس اور زندہ رہے۔ رسول خدا کتنے برس رہے؟ 7.5 برس زندہ رہے۔ اچھا، اگر میرا آپ سے سوال ہے، مجھے یہ لفظ کھولنا ہے زیارت کا، وقایۃ لمہجتہ، اے پروردگار اس علی کو سلام کر رہا ہوں جس کو تو نے رسول خدا کے خون کا محافظ بنایا، جب تک یہ زندہ رہا رسول کا بال بیکا نہ ہوا۔ اب علامہ اقبال فرمائیں شکوہ جواب شکوہ میں کہ ہم تھے ہم تھے ہم تھے، آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ ہمارے دادا تھے ہمارے دادا تھے ہمارے دادا تھے، کوئی اور نہ تھا سوائے ہمارے دادا کے۔
وقایتاً لمحجت، اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اچھا، اگر رسول خدا احد میں شہید ہو جاتے تو کیا یہ پہلا نبی تھا جو میدان جنگ میں شہید ہوتا، یا یہ پہلا نبی تھا آپ کا اور ہمارا پیغمبر کہ جو تلوار سے شہید ہوتا؟ پہلا تو نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کچھ پیغمبر شہید ہو چکے ہیں. 1,24,000 پیغمبر ہیں حضور. افإن مات أو قتل، قرآن خود کہہ رہا ہے قد خلت من قبلہ الرسل وما محمد الا رسول. دیکھو مسلمانوں، تمہارا جو رسول ہے نا، وہ رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، تمہارے اس رسول سے پہلے بھی کچھ رسول آئے اور چلے گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر یہ مارا جائے، قتل ہو جائے یا اپنی طبعی موت مر جائے، کیا تم الٹے پیروں پھر جاؤ گے دوبارہ اپنے دین پر؟ تو میں کہوں گا پروردگار موت کا انتظار نہیں کیا، اتنے اچھے لوگ تھے جنگ احد میں. خیر، اب یہ قرآن ہے، میں کچھ نہیں کہہ رہا. قرآن مجید نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا. کچھ ہوا تو معاف ہوا نا. اچھا، اب کوئی میدان جنگ میں تھا جس کو معافی کی ضرورت ہی پیش نہ آئی؟ میں دوبارہ جملہ دوہراؤں، 7.5 برس رسول خدا زندہ رہے. پہلے رسول تو نہیں ہوتے کہ جو مر جاتے قتل ہو گئے تلوار سے، کئی رسول پہلے بھی جا چکے، تو کوئی نئی بات نہیں ہوتی. لیکن رسول زندہ رہے. اب رسول جب زندہ رہے، مجھے اس سے کام نہیں ہے اس وقت جو مورد بحث موضوع ہے کہ رسول شہید کیوں نہیں ہوئے، اور ہو جاتے تو کیا ہوتا. میرا سوال یہ ہے کہ رسول 7.5 برس جو زندہ رہے تو قرآن کی آیتیں اتری کہ نہیں اتری؟ اتری. میرا اب یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تو آیتیں کس پر اترتی؟ کسی پر نہیں اترتی، کسی پر نہیں اترتی. بھائی رسول چلے گئے، ختم ہو گئی بات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا وہ حصہ جو 7.5 برس میں اترا وہ علی کی تلوار کا صدقہ ہے. یہ جو آپ کو زیارت میں فرمایا، معصوم فرما رہے ہیں نا چھٹے امام، الذی جعلتہ وقایۃ لمحجتہ، یہ رسول خدا کی، یہ جناب امیر کی یہ فضیلت کہ جناب امیر المومنین نے رسول خدا کے خون کو بہنے سے بچایا. یہ اس میں بڑی بات ہے کیا سرکار؟ اس میں بڑی بات اس کے لیے جو رسول کو قرآن کے ذریعے سمجھے، جو رسول کو ایک اکائی سمجھے. 6 ارب انسانوں میں اگر آج رسول ہوتے تو وہ بھی یہ 6 ارب میں سے ہوتے. یہ اس کے سمجھنے کی نہ بات ہے نہ پڑھنے کی اس کے لائق ہے. یہ اس کے سمجھنے کی بات ہے جو رسول کی رحمت کو کائنات پر منبسط اور گستردہ سمجھ رہا ہے، پھیلی ہوئی ہے رسول خدا کی رحمت. تو لہٰذا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ رحمت جو 7.5 برس اور زندہ رہی، یہ اتنی اہم تھی کہ زیارت میں اس کا ذکر کیا گیا. کس لقب کے ساتھ ذکر کیا گیا؟ جہاں پہ جناب امیر کو خدا کا نام اسم اعظم بتایا جا رہا ہے، جہاں جناب امیر کو حاملا للرایت، رسول خدا کا پرچم اٹھانے والا بتایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا گیا کہ 7.5 برس رسول علی ابن ابی طالب کے زخموں کی وجہ سے زندہ رہے. زخم کھائے رسول خدا کے اس بھائی نے، زندہ رہا رسول. تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ فضیلت کیا ہے. کچھ سال رسول زندہ رہے، ارے تو حضور 7.5 برس زندہ رہے، آپ 7.5 برس کی بات کرتے ہیں. ہم مسلم ابن اوسجہ، بریر، حر، حبیب ابن مظاہر، عابس ابن شبیب شاکری، یہ جو اصحاب امام حسین ہیں نا، ان کی بہت بڑی فضیلت. حوزہ علمیہ قم کے خدا یہ ثواب اور اجر ان کو عطا کرے. ان کے جملے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا اصحاب امام حسین کی ایک فضیلت جس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، ان کی وجہ سے دنیا 5 گھنٹے دیر سے پنجتن سے خالی ہوئی. اگر آپ کو سمجھنا ہے امام حسین کیا ہیں، نہیں تو نہیں سمجھ سکتے. دعائے علقمہ میں جا کر پڑھیے، جب دعائے علقمہ کی 10ویں 12ویں سطر آتی ہے کہ جہاں پر پنجتن کا نام ہے، 12 امام 14 معصومین میں پنجتن کی حیثیت بالکل جدا ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر، کیونکہ پنجتن کے صدقے میں آدم کی دعا قبول ہوئی. جناب نوح کی کشتی پر روایت کے مطابق پنجتن کے نام تھے، اور یہی پنجتن وہ ہیں کہ جو قیامت تک جن کے اثرات چلیں گے. اور جو صوفیہ نے اور درویش حضرات نے، انہوں نے جو اشعار ہیں، یہ کسی شیعہ عالم کا شعر نہیں ہے. خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناؤہما ہما والفاطمہ. یہ کووڈ کے دوران بڑا یہ شعر چلا ہے اور لوگوں نے اس کے بڑے پرنٹ نکلوائے اور ہاتھ سے لکھا ہے. جس گھر میں یہ ہوگا وہاں بیماری نہیں آئے گی، وہاں آگ نہیں لگے گی. اس شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار میرے پاس 5 نور ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے میں جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہوں. خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المرتضیٰ والمصطفیٰ وابناؤہما والفاطمہ. اس میں سے ایک مرتضیٰ ہے، ایک مصطفیٰ ہے اور ایک
مصطفیٰ کے دونوں بچے ہیں اور ایک مصطفیٰ کی بیٹی اور مرتضیٰ کی زوجہ فاطمہ زہرا ہے. تو یہ بڑا لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ ایک عجیب ہے اور یہ بڑا بابرکت شعر ہے کہ جس کو میں نہیں کہہ رہا, علامہ ہلدی علامہ مجلسی نے نہیں کہا, یہ بعض صوفی حضرات کا شعر ہے کہ جو یہ نقل کرتے ہیں. لہٰذا عالم خلقت میں پنجتن سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے, فرشتے, انسان, انبیاء کوئی نہیں عالم خلقت میں پنجتن سے. اس پر علماء اسلام کا اجماع ہے, علماء اسلام کا کسی بھی فرقے کو. اگر کوئی عالم اس اجماع سے باہر ہے تو وہ قرآن کو دوبارہ سے جا کر پڑھے بڑی توجہ کے ساتھ. لہٰذا یہ جو زیارت ہے 27 رجب کی اور چھٹی زیارت جناب امیر کی, جب آپ کھولیں گے جا کر مفاتیح تو زیارت مطلقہ ہیں. پہلی زیارت مطلقہ, دوسری زیارت مطلقہ, تیسری, چوتھی, پانچویں, پھر اس کے بعد زیارت مخصوصہ. تو زیارت مطلقہ میں جو چھٹی زیارت ہے اس کو آپ جا کر ترجمہ پڑھیے گا, ضرور پڑھیے گا ترجمہ. دیکھیے اتنی کثرت سے آپ زیارتوں کے ترجمے کو پڑھیے معصومین کے کہ کوئی بھی شخص فضائل اور مصائب معصومین کے سلسلے میں, چاہے وہ امامے والا ہو, چاہے شیروانی ٹوپی والا ہو, چاہے نوحہ خان ہو, قصیدہ پڑھے, آپ کے قلب میں رخنہ نہ ڈال سکے. یہ جو آئمہ نے آپ کو بتائیں یہ زیارتیں, یہ ایک درسگاہ ہے آئمہ کے سلسلے میں, معرفت اہل بیت حاصل کرنے کے سلسلے میں. کسی ٹیوشن سینٹر کی ضرورت نہیں ہے, آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہے مفاتیح الجنان ٹیوشن سینٹر. کھولیے اور زیارت کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیجئے. مولانا حسین کے ایام چل رہے ہیں, جتنی زیارتیں سید الشہداء کی سب کو پڑھ ڈالیے ترجمے کے ذریعے. مولانا کیا ہوگا, نہیں سمجھ میں آئے گی. آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ پیچھے سے کوئی نور ہے نا آپ کی سمجھ کو عطا کرنے کے لیے. آپ پڑھیے, مطالعہ کیجئے, سچے دل سے توسل کیجئے اور آپ پڑھیے. اور جو شاعر حضرات ہیں ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں, میں جو نوجوان کہتا ہوں, بیٹا زیارتیں پڑھو جتنا جی لگا کر پڑھ سکتے ہو, خود بخود مواد آئے گا, خود بخود اشعار آئیں گے جن کا مغزن اور مصدر کیا ہوگا. ہوتا ہے نا کبھی ٹنکی میں پانی ختم ہو جائے, آپ کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹینک میں بھی پانی ختم ہو گیا, تو کہتے ہیں مین لائن والا کہتا ہے ہمارے پاس بھی پانی ختم ہو گیا کیونکہ جھیل سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب جھیل میں کبھی پانی ختم نہیں ہوگا. لہٰذا اگر آپ آ جائیں, جھیل سے متصل ہو جائیں یا اوقیانوس سے یا بحر سے یا بحیرہ سے, تو کبھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. لہٰذا فرمایا وقایتاً لمہجت. تو اب آپ یہاں تک سمجھے بات کو. اب چلیے آپ مولا عباس کی زیارت, وقت ہمارا جتنا بھارا 10-20-25 منٹ رہتا ہے, میں اس میں بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا, یہ جو میں آپ کو تھکا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصائب اور فضائل کا ذکر ایک لا یعنی مہمل اور بے معنی چیز سمجھی جانے لگی ہے. ہاں بے معنی چیز ہے مصائب و فضائل کا ذکر اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے خطوط سے ہٹ جائے, لیکن جب تک چھٹے امام اور پانچویں امام کے جو ہمیں تعلیم دیا گیا طریقہ اس کے مطابق ہے, قطعاً بے معنی چیز نہیں ہے. اور الحمدللہ جس طرح سے آپ حضرات سن رہے ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں کوئی بات بتاتے ہوئے سوچوں. ایک درود تو بھیجیں محمد آل محمد. ایک ہمارا عقیدہ ہے. اب بھائی آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ کہیے کہ یہ توحید سے دور ہے, کہہ سکتے ہیں لیکن بحث کی جگہ خالی ہے. یوں پیٹ پیچھے مت کہہ دیجیے کہ توحید سے دور ہے. یہ آگے بحث کیجیے, بیٹھیے, گفتگو کیجیے قرآن کھول کے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیاہ ستہ یا ہماری کتب ہے کس کی کتاب, نہیں, آپ قرآن کھول کے بیٹھیے, دیکھیے, بات کیجیے. ہمارا ایک عقیدہ ہے. وہ کیا ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا توحید کیا ہے تو مولانا نے فرمایا معرفت و امام زمانک, اپنے زمانے کے امام کی اچھی معرفت حاصل کر لو, کما حق ہوں, یہ توحید ہے. وہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم عرفنی نفسک, سب کو یاد ہوگی یقیناً. پروردگار مجھے اپنی ذات کی پہچان کروا, کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کی تو میں اب تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی رسولک, مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر, کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا. خوب توجہ کیجیے گا, دعا یہ نہیں کہہ رہی کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا کر, کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہ دی تو میں تجھے پہچان نہیں پاؤں گا. اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہ دی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. پروردگار عرفنی رسولک, مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر,
کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا. اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاؤں گا. پروردگار مجھے میرے امام زمانہ کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کر سکوں تو میں امام کی معرفت کو نہیں پاؤں گا. سیدھی سی بات ہے. پروردگار مجھے نمک کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر معرفت عطا نہیں کرے گا تو میں نہیں پہچان پاؤں گا نمک کیا ہے. مجھے عرق گلاب کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے عرق گلاب کی معرفت نہیں دی تو میں نہیں سمجھ پاؤں گا عرق گلاب کیا ہے اور کیوڑا کیا ہے. مجھے سیاہ رنگ کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے سیاہ رنگ کی معرفت عطا نہیں کی تو میں عنابی اور بنفش اور عود رنگ میں فرق نہیں کر پاؤں گا. میں نہیں سمجھ پاؤں گا سیاہ رنگ کیا ہے. بات توحید سے چلی، توحید پہ رکی نہیں، رسول تک آئی. رسول پر جب آئی تو رسول پہ رکی نہیں، امامت پر آئی. جب امامت پر آئی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار میرے امام زمانہ کی مجھے معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے زمانے کے امام کی معرفت عطا نہ کی ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. دین یعنی زمانے کا امام. اچھا، اب آ کر ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر اس کے بعد آتا ہوں جو میں وعدہ دیے جا رہا ہوں آپ کو مولا عباس کی زیارت کا. میں چاہتا ہوں خوب اچھی طرح سے اس مقام پر بنیادیں مستحکم ہو جائیں کہ پھر جو زیارت تعمیر ہو مطالب وہ پھر متزلزل نہ ہوں. ریت کے گھروندے تو سرکار ہم کو بنانا سکھایا ہی نہیں ہے ہمارے معصومین نے. ہم جہاں بھی بنیاد بناتے ہیں تو معصومین کے لطف سے، ان کے کلمات اور ان کے فرامین اور ارشادات کے ذریعے بناتے ہیں. تو اب آپ کربلا کے شہداء میں جا کر ایک چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا، مقاتل پڑھ رہا ہوں، مقاتل کہ جو لکھے گئے ہیں عربی میں سارے. ایک کربلا کے شہید نے نہیں کہا ہے کہ میں دین بچانے آیا ہوں، میں قرآن بچاؤں گا. مولا آپ سے پہلے مجھے مرنا ہے، بس آپ بچ جائیں. قرآن، کوئی حدیث، کوئی نماز بچانا، کوئی دین بچانا، دین ہمارا حسین ابن علی ہے. ایک شہید کے بارے میں بتائیں کہ جس نے کہا ہو کہ میں دین بچانے آیا ہوں. ایک شہید کے بارے میں بتائیے کہ جس نے کہا ہو کہ میں قرآن بچانے آیا ہوں. یہ حسین کے بعد کوئی دیکھ ہی نہیں رہے. اور اتنی گہرائی ہے حسین کی معرفت کے سلسلے میں شہداء کی کہ دنیا میں یہ اتنا فانی تھے مولا حسین کے ساتھ کہ خدا نے قیامت میں بھی جو ان کو رکھا نا، تو زیارت عاشوراء نے یہ نہیں کہا یہ جنت میں، کہا علی الارواح التی حلت بفنائک. یہاں بھی حسین کے چوکھٹ پر تھے، وہاں بھی حسین کے ہی چوکھٹ پر. آپ اس دعا کو آپ زیارت عاشوراء کا کیا کیجئے گا، وعلی الارواح التی حلت فی جنتی، نہیں کہا زیارت عاشوراء نے کہ خدا کی بنائی ہوئی جنت میں، یہ حسین کی چوکھٹ پر ہیں. عجیب ہے. یعنی میں کیا کہوں اس کے بعد میں آپ سے، حسین کی چوکھٹ پر ہیں. آپ یہ جملہ ایسا ہے کہ میں نے جب بھی اس جملے پہ گفتگو کی ہے تو سامعین سے کہا دیکھیے میں نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب ذوق کے ذریعے اس جملے سے لطف لیجئے، اور جب سوئیے گا تو اس جملے کو ذہن میں رکھ کر، صبح کل اٹھیے گا اسی جملے کو ذہن میں رکھ کر. علی الارواح التی حلت بفنائک، یعنی حسین کی چوکھٹ پر. پروردگار عالم غیب میں کیا کیا نورانیتیں ہیں حسین کی چوکھٹ پر. حسین میں خاص بات ہے کیا؟ حسین میں خاص بات ہے کیا؟ جنت کی خصوصیت ہے. وہ کیا ہے کہ جنت میں آپ سب قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، سورہ واقعہ میں پڑھیے، سورہ دہر میں پڑھیے. جنت میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، اکتاہٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف، کوئی شدت نہیں ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا. آپ جا کر اس سکون کو کہاں ڈھونڈیے گا؟ آپ کو سکون کو ڈھونڈنا ہے، جا کر حدیث قصہ پڑھیے. جب سید الشہداء آئے، شہزادی نے کیا کہا؟ امام حسن آئے، شہزادی نے کیا کہا؟ وعلیک بیٹا حسین تم پر سلام ہو. وعلیک السلام یا ثمرۃ فؤادی وقرۃ عینی، اے میرے جگر کے میوے، اے میری آنکھوں کا سکون. تو یہ جو ٹکے ہوئے ہیں نا حسین کی چوکھٹ پر، سکون کا مرکز ہے شہزادی کی ذات کے حسین ابن علی. انہوں نے عاشور کے دن حسین ابن علی کی جان کو نہیں بچایا تھا،
انہوں نے در حقیقت سکون قلب فاطمہ کی حفاظت کی تھی. تم یہاں پر موت کے گھاٹ اتر گئے، مار دیے گئے سکون قلب فاطمہ کی خاطر. تمہاری نظروں میں مرکز و مصدر و ماوا اور ملجا سکون قلب فاطمہ کا حسین تھا اور صحیح سمجھے تھے تم، تو یہاں پر یہ عقیدہ تھا، وہاں پر بھی عقیدہ. لہذا کسی نے بھی، اور آپ کو پتا ہے کہ قتلت ثم احترقت ثم نشرت ثم قتلت ثم احترقت ثم نشرت، مولا مار دیا جائے، قتل کیا جائے، جلایا جائے، راکھ کو ہوا میں اڑایا جائے، پھر میرا جسم بنے، پھر مجھے جلایا جائے، پھر مارا جائے، پھر مجھے ہواؤں میں اڑا دیا جائے، 70 بار بھی ہو، یہ میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی اچھا، یہ بڑی ایک گمراہ کن بات ہو جائے گی، اور یہاں پر بڑی جلدی چیزیں عجیب و غریب ہو جاتی ہیں. کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھیے. آپ حضرات کے ساتھ یہ مسئلہ، آپ حضرات سے مطلب سامعین کے ساتھ، کہ اتنا زیادہ چیزوں کو مقام سے ہٹایا گیا اپنی مرضی سے کہ اب اگر صحیح بات بھی کی جائے تو مقرر بھی ڈر رہا ہوتا ہے، سامعین کے چہرہ بھی فق ہوتا ہے کہ مولانا صحیح بات کہہ رہے ہیں یا بعد میں کہیں گے یہ غلط بات ہے. لہذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے. آپ کے عقیدے کا مرکز یہ ہے، آپ کے عقیدے کی نشانی یہ ہے. حب اور بغض کس چیز کی نشانی ہے آپ کی یہاں؟ مومن اور منافق اور حب و بغض. مومن کو جوڑا گیا ہے کسی کی محبت کے ساتھ، منافق کو جوڑا گیا ہے کسی کے بغض کے ساتھ. آپ یہ دیکھیے، آپ طہارت ولادت کو جوڑا گیا ہے کسی کی محبت کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جابر، یہ تمام چیزیں پڑھیے آپ. یہ اگر بنیاد آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، ہمیں نہیں چاہیے ایسی نسل کہ جو نماز روزہ بڑے پکے طریقے سے کرے، لیکن محبت اہل بیت کے سلسلے میں وہ اہل بیت کو سمجھے کہ اچھے لوگ تھے، نیک تھے، نماز روزہ کرتے تھے، کبھی امام حسین نے غیبت نہیں کی، حرام نہیں کھایا، کبھی رشوت نہیں دی. یہ تم کسی مولوی کی تعریف کر رہے ہو یا اپنے مولا کی؟ مولا حسین کی تعریف وہاں پر آئے کہ جہاں پر کسی کے پہنچنے کا شائبہ تک نہ ہو. یہ بات آپ نے سمجھ لی. تو اب جناب امیر کی اب وقت آ گیا حدیث بتاؤں نہج البلاغہ میں. فرمایا دیکھو کہ انزلوہم احسن منازل القرآن، اپنے نبی کے گھر والوں کو وہاں مت رکھو جہاں تمہارا ذہن ہے. قرآن نے جن خوبصورت ترین منزلوں پر رکھا ہے ان کو وہاں پر رکھو. اچھا قرآن نے رکھا ہے تو قرآن نے کیا نعوذ باللہ قرآن کہانی کی کتاب ہے یا حقیقتوں پر سے قرآن نے پردہ اٹھایا ہے جو علم الہی میں ہیں؟ علم الہی میں ان کا کیا مرتبہ ہے وہاں پر قرآن نے بتایا، وہاں پر ان کو رکھو. اور دوسرا جملہ سنیے جناب امیر کا، وَرِدُوهُمْ وُرُودَ الْحِمَ الْعَطَاشِ، ان کے علوم پر آ کر اپنے آپ کو اس طرح سے گرایا کرو جس طرح سے شدت کے ساتھ پیاسا اونٹ جب آتا ہے کسی نہر میں منہ ڈال کے پانی پیتا ہے، اور اس کے لیے لفظ اردو میں ڈگڈگا کر پانی پینا. جب اونٹ ڈگڈگا کے پانی پیتا ہے، کون سا اونٹ؟ وہ اونٹ نہیں جو اپنے استبل میں بندھا ہوا تھا، باڑے میں بندھا ہوا تھا، گھر کے نکڑ پہ کھوٹے سے بندھا ہوا تھا، روٹین کی روزمرہ کی پیاس لگی پانی پی لیا. ورود الحیم العطاش، وہ اونٹ کے جو شدت کے ساتھ پیاسا ہے، جب اسے چھوڑا جائے پانی کی طرف آئے، وہ کس طرح سے آتا ہے؟ وہ کسی اور چیز کی طرف نہیں دیکھتا سوائے پانی کے حوض کے اور دریا کے. یعنی علوم اہل بیت پر جب آ کر گرو تو اپنے پورے وجود سے گرو، اور تمہارے عقیدے میں یہ ہو کہ جتنی میری تشنگی ہے جہل کی وہ اسی علم کے ذریعے سیراب ہوگی. کہیں پر علم کا وجود نہیں ہے سوائے اہل بیت کے علوم میں. مولا نے اس جملے کے ذریعے ان تمام لنترانیاں ہانکنے والوں کے منہ کو چسپاں کر دیا، ٹیپ لگا دیا. پر دیکھیے آپ لوگ ٹھیک ہے دشمنان اہل بیت تھے، ہو گئے. ایک آپ دیکھیں شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے. جو سیوڈو انٹلیکچوئل ہے نا ہمارے بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں آ کر، دیکھیے آپ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، اب ایسا بھی نہیں آپ تعصب کیجئے. اچھے کام بھی دیکھیے، جو برا ہے برا کہیے اس کو، جو اچھا کام ہے اچھا کہیے. ایسے آدمی کا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ ایسے آدمی کا علاج جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ تو میں بتا نہیں سکتا، لیکن الفاظ کو ذرا بدل دوں کہ اس کے کسی عزیز ترین شخص کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا لگائیے گا کہ سرکار میں نماز شب پڑھ کے آ رہا ہوں. کہے گا میاں پڑھ کے آ رہے ہو، میرے باپ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟
یعنی آپ سید الشہداء کی پیاس کو 3 دن اور 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے اور 1 منٹ میں تولنا ہے. سرکار رسول خدا نے فرمایا جو فاطمہ کے دروازے کی بے حرمتی کرے اس پر لعنت ہے. لکڑی کے دروازے پر، لکڑی کے دروازے پر. وہ فرماتے ہیں علماء رسول خدا کی نالین مسجد کے باہر پڑی ہے. کوئی منافق آیا کہ محمد کی نالین ہے، بغض میں کچل کے چلا گیا. جہنم خریدی، نالین ہے. رسول خدا سے جو چیز متعلق ہے اگر بغض کے ساتھ تم نے اس کے ساتھ کوئی بھی برتاؤ کیا، اب نماز روزہ پڑھتے رہیے، اچھی ایکسرسائز ہے آپ کے لیے، روزہ رکھیے، ڈائٹنگ اچھی ہے، عبادت کا ثواب نہیں ملے گا کیونکہ بنیاد ہے عشق رسول. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے. تمام کے تمام شہداء کربلا، تمام شہداء کربلا، تمام کے تمام شہداء کربلا، سب نے جو خطبہ دیا شب عاشور، مولا آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ بھائی خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، قرآن پڑھنا، استغفار کی تسبیح بتا دیتے ہیں تم کو، سبحان اللہ والحمدللہ. 1-2 رکعت پڑھو گے ہمارے نانا کی مسجد میں 2000 کے برابر ہے. تو جو کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات پڑھی تھی، مصرع پڑھا تھا انیس کا، زہد میں حضرت سلمان کے برابر کوئی، دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی، حمزہ یاسر کوئی، مالک اشتر کوئی. یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے سنا شہداء کربلا کا، آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ آپ پر واری ہونا ہے، آپ پر فدا ہونا ہے. یہ کون سی منطق ہے؟ تاریخ بشریت میں سنا ہم آپ پر صدقہ ہونا چاہتے ہیں، آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں. دولت فقر و قناعت میں ابو ذر کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی. اب چلیے ذرا مدینے میں، سلمان فارسی جلیل القدر ترین صحابیوں میں سے ایک، دق الباب ہوا، شہزادی پشت در. کہا میں اپنے الفاظ میں، کون ہے؟ کہا سلمان ہوں. ہاں کہو سلمان کیسے؟ سلمان، ابو ذر، عمار، بلال، مقداد، جابر بن عبداللہ انصاری، یہ 6-7 ہستیاں ہیں کہ جن کو اذن باریابی ہے. ہمیں منہ اٹھا کے چلے آئے در فاطمہ پہ، مطلب ہیں کون؟ دق الباب کیا، کون؟ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، سلمان. ہاں کہو کیسے آئے؟ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی بھی کام اگر گھر کا ہے مجھے بتائیے، انجام دوں گا. اس سلمان 1 سیکنڈ. فاطمہ ذرا جھاڑو لگوائیں گی، گندم چنوائیں گی، پسوائیں گی جو، حسن حسین کو کہیں گی بہلا دو، کپڑے دھلوا لیں گی. تو مدینہ میں اتنی خواتین ہیں جن کے لیے کوئی نوکرانی نہیں ہے. تو اس گھر میں کیا اچھا ایک اور بات کہ مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھیے، 2000 کے برابر ہے. قرآن پڑھیے. یہ بیٹھ کے آپ کیا خواتین والے کام کریں گے؟ سلمان جانتے ہیں، سلمان کا جملہ ہے یہ جناب سیدہ کے دروازے کے بارے میں. فرمایا ان کان الخیر فمن ھذا الباب، اگر بھلائی کوئی ہے اس وقت دنیا میں اسی دروازے سے. شیخ عباس کو لہٰذا اپنے کام ختم کر لیے، کھٹکھٹایا. سلمان جانتے ہیں کہ ہر ورد جو کروں گا نا مستحب، وہ اس ورد کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں، فاطمہ کی خدمت کر رہا ہوں. تو لہٰذا آپ سمجھے، فاطمہ کی خدمت. بی بی کوئی کام ہے یا نہیں ہے بتائیے. حسین کو بہلا رہی ہے، چکی پیس رہی ہیں. کہا شہزادی حسین کو مجھے دیجیے، آپ چکی پیسیے. کہا انا ارفق بہ، نہیں میں ذرا لاڈ سے زیادہ رکھ سکوں گی حسین کو، تم چکی پیسو، میں بہلاؤں گی حسین کو. تو سلمان نے پھر وہاں چکی پیسی. عجیب فضول کام میں پھنس گئے، چکی پیس رہے ہیں. نماز پڑھ لیتے جا کر 2-4-8 رکعت. سمجھیے سرکار. لہٰذا آئیے واقع کربلا میں انیس شہداء کربلا کو ابو ذر، سلمان، مقداد، حمزہ، مالک اشتر سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی توحید امامت کے چوکھٹ پر فنا تھی. اسی وجہ سے انیس نے کہا ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے. یہ جو حسین کی خدمت میں یہ ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نانا سے بے وفائی کے بعد نواسے سے وفا کر پائیں. یہ نانا کے وفادار تھے. اور انیس نے فرمایا ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے. نہ جہاد ایسا ہوا پھر نہ یہ پیدا ہوں گے. جو میں نے کل جملہ کہا تھا، انیس اور جوش میں ٹھنی ہوئی ہے سرکار. جوش بضد ہے کہ کربلا کو جیسے جیسے وقت بڑھتا رہے اس طرح سے مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو. جوش کے اشعار آسمان پر ہے، لیکن یہ شعر ٹکراتا ہے انیس کی فکر سے. میں تو جرت نہیں کر سکتا جوش جیسی عظیم المرتبت ہستی کے اشعار سے ٹکرانے کی، لیکن یہ انیس سے ٹکراتا ہے، انیس کی فکر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ روایات اور احادیث سے ٹکراتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. تو امام حسین کو کنایا اور استعارہ بنا کر ان حدیثوں کو پامال مت کیجیے کہ جن حدیثوں میں
پروردگار عالم نے قرق اور قدغن کر دیا. یہ قرق اور قدغن کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں گھر پہ آ رہے ہیں اپنے مڑے امراؤ سوسائٹی، وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہیں، 2-4 ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں. کیا سرکار گلی میں نہیں جا سکتے، یہ ساری گلیاں بند ہیں. کیوں بند ہیں؟ یہاں پر پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں، یہاں پر صدر مملکت آئے ہیں. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ کارڈن آف کر دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ اس وقت نہ کوئی باہر آ سکتا ہے نہ آپ اندر جا سکتے ہیں. کتنی دیر کے لیے؟ جب تک پرائم منسٹر صاحب ہیں. سیکورٹی کا مسئلہ ہے. صدر مملکت، وزیر اعظم صاحب آئے ہیں. اچھا یہاں فلاں اس ادارے کے، فرض کیجئے کہوٹا میں جو ادارہ ہے اس کے سربراہ آئے ہیں، تو یہاں پر آپ ابھی نہیں جا سکتے. تمام کے تمام حساس ادارے نہیں جا سکتے آپ. وہ چلے گئے، پھر آپ چلے آئیے اسی گلی میں. سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو رسول خدا جب لے کر گئے ان ہستیوں کو مباہلے کے لیے، تو کہا حسن حسین فاطمہ علی آؤ. چادر میں لپیٹا، آسمان کی طرف دیکھا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار دیکھ لے میرے اہل بیت یہ رہے. خدا کو نہیں پتا یا رسول خدا کو نہیں پتا؟ یہ رسول خدا نے مادی لحاظ سے کارڈن آف کیا کہ دیکھو چادر میں آ گئے، تم تھے چادر سے باہر، قیامت تک کے لیے کوئی اس چادر میں نہیں آ سکتا. اور خدا سے گواہی لی کہ دیکھو اپنی مرضی سے نہیں بنایا، پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں. تو ان گھر والوں کے ساتھ ساتھ رہیے. یہ جو اہل بیت کے ساتھ جو سید الشہداء کے جو ساتھ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں مولا حسین آپ کو کہیں شب عاشور خدا کا ذکر نہیں ملے گا، یہ بڑا بھاری جملہ ہے بعض اذہان کے لیے، لیکن غلط ہے. برا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل حق ہے آپ کو برا لگنے کا. میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. میں کون سا نعوذ باللہ نہ 15واں معصوم ہوں نہ 13واں امام ہوں. آپ جا کر مقاتل پڑھیے گا اور کہیں پہ مل جائے نا کہ کسی نے کہا ہم قرآن بچانے آئے ہیں، تو مجھے بھی بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا. آج تک تو میں نے کسی مقتل میں نہیں دیکھا. لطف کی بات اس سے آگے کی ہے، مولا حسین کے استغفار کرو، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم بھی تمہاری طرح کے خدا کے بندے ہیں، ہم تو سب دین بچانے آئے ہیں، قرآن بچانے آئے ہیں. کیا کہا؟ سید الشہداء کا مسلسل جملہ عاشور میں اونٹنی پر بیٹھ کر جب خطبہ دینے آئے، ایک جملہ مسلسل دہرائے جا رہے ہیں. کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ نہیں. کیا میں نے تم میں سے کسی کے رشتہ دار کو قتل کیا ہے؟ نہیں. ایک جملہ سب سے عجیب ہے، حل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری، کیا تم زمین پر جانتے ہو میرے علاوہ تمہارے نبی کا کوئی اور نواسا ہے؟ سب نے کہا نہیں، تم ہی نواسے ہو. اس جملے کا فلسفہ سمجھ لیجیے. یہ جملہ ہے کیا؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے دین میں تبدیلی نہیں کی. دین میں تبدیلی کروں؟ مار دو. تمہارے باپ کو، بھائی کو، چچا کو، کسی کو، دادا کو، نانا کو مارا ہے میں نے، تو مجھے قتل کر دو. یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. کیا زمین پر نبی کا کوئی اور نواسا میرے علاوہ ہے؟ یہ وہ جملہ ہے کہ جس نے آپ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ نسلوں کی نسلیں گزر گئیں. آپ کہہ رہے ہیں نبی کے بیٹے کے دروازے سے جڑے ہوئے ہیں. اس جملے کی طاقت کو سمجھیے. یہ وہ آسان جملہ نہیں ہے. مولا حسین سمجھتے ہیں کہ ادھر انہوں نے یہ کہا اور ان کو یاد آئے گا نانا اور نواسا میں ہوں. وہ تمام کی تمام روایات اور احادیث اور واقعات جو میرے ساتھ ہیں وہ یاد آئیں گے. یہ مولا حسین کی اپنی جان بچانا چاہتے ہیں. یہ اقامہ حجت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، جب تک میرے گلے پر چھری نہیں چلی ہے تم بچ سکتے ہو، لیکن اگر اس گلے پر چھری چل گئی پھر حجت خدا، رحمت الہی کو تم نے اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا. لہٰذا یہ جملہ بڑا اہم ہے. شب عاشور اصحاب بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ فاطمہ کے لاڈلے، آپ علی کے بیٹے، آپ رسول کے بیٹے، آپ کو چھوڑ کے کہا جائیں. اور صبح عاشور امام حسین اپنے اصحاب کا جملہ ہی دہرا رہے ہیں. یعنی یہ وہ جملہ ہے کہ جس کی بنیاد شہادت اصحاب کی یہی جملہ، حسین ابن علی کی امامت کی بنیاد یہی جملہ. درود بھیجے محمد آل محمد. اب دیکھیے خدا نے جس طرح سے کارڈن آف کیا نا، قرخ کیا، قدغن لگائی، اور ایک دفعہ وہ تمام کی تمام فینس، ریلنگ، گرل، دیواریں اور حفاظ، لوہے کی سلاخیں لگا دی، نہ کوئی باہر آ سکے نہ اندر جا سکے. آپ جناب ابو الفضل عباس، میں بار بار یہ چاہ رہا تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس بات کو اس طرح سے ختم کر دوں. ابو الفضل عباس کی زیارت آپ سب نے پڑھی ہے اور ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں. ابو الفضل عباس کی زیارت کہنے کو تو زیارت ہے، لیکن ایک دفعہ مومن کے دل میں ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو آپ میں سے، یہ میں اس پہ تو قرآن اٹھا سکتا ہوں سرکار، کہ آپ میں سے ایک ایک کے دل میں جو مولا کی محبت ہے جناب ابو الفضل عباس کی، یہ اصل میں آپ کی محبت نہیں ہے مولا عباس کے ساتھ، یہ حسین ابن علی کا تحفہ ہے آپ کے دل کے لیے.
کہ جس طرح سے شہزادیاں سیدانیاں مولا عباس کا تعلق تھا، آپ اس میں دیکھ لیجیے جا کر، شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں گریہ مختلف ہے، مولا عباس کے پر گریہ مختلف ہے، سیدانیوں پر، شہزادیوں پر، سید الشہداء کی دختران پر گریہ الگ ہے، شروع کی تاریخیں حر پر گریہ الگ انداز کا، لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے۔ تو یہ کہنے کو تو زیارت ہے، لیکن در حقیقت ابو الفضل عباس کی جو تڑپ آپ کے دل میں ہے نا، اس آگ کو ایک وینٹ آؤٹ کرنا، وہ جو ٹیس اور ہوک ہے اس کو حلق سے نکالنے کا ایک بہانہ ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے، ایک آپ کے اندر ایک سٹریس ہے، ایک پریشانی ہے، آپ اس کے ذریعے اظہار کرتے ہیں۔ کسی نے صاحب فلاں واقعہ ہو گیا بڑا حیرت انگیز، آپ کہتے ہیں اوہ، یہ اوہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس وقت کیوں نہیں کہتے؟ انسانی مزاج مختلف واقعات کے سامنے، انسانی نفسیات مختلف واقعات کے سامنے مختلف انداز سے اس کے بدن سے، علم نفسیات کہتا ہے، حرکات و سکنات ظاہر کرتا ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی معصوم بچہ کسی دل خراش حادثے کا شکار ہو جائے، آپ کہتے ہیں آئے ہائے بیچارے کی ماں۔ یہاں پر آپ نہیں کہتے کہ واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے، لوگ کہیں گے آپ کا مزاج ٹھیک ہے، آپ کیا بات کر رہے تھے، روشن ہوئی بات یا نہیں ہوئی؟ اب چلیے زیارت کی طرف۔ سمجھیے کہ یہ شہزادہ کسی الفاظ کی بندش کی جکڑ میں آ ہی نہیں پا رہا، اس سے آگے کے کوئی الفاظ ہوتے تو مولا وہ بتاتے تھے، عربی میں طاقت ہی نہیں ہے، کسی بھی زبان میں طاقت نہیں ہے۔ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین والانبیاء والصالحین والصدیق والشہداء والصدیقین، اے مولا آپ پر اللہ کا سلام، اللہ کا سلام۔ یعنی کیا مطلب؟ سلام یعنی سلامتی، جب زندہ ہیں جب تک آپ، تو میرے کو خدا آپ کو سلامت رکھے بیماریوں سے، آفات سے، مصائب سے۔ جب ایک آدمی، جب ایک انسان، جب ایک شخص مصائب کو جھیل کے قبر میں چلا گیا، اب کون سا سلام؟ اور کیا سلام خدا کا آپ کہیں گے تو ہوگا؟ آ رہا ہے، اچھا ایک سیکنڈ میں کتنی دفعہ خدا کا سلام آ رہا ہے نہیں پتہ مولانا، یہ تو آج انسان نے گنا کہ ایک سیکنڈ کے 10ویں 100ویں حصے کو گن لیا، گھڑیوں میں آ جاتا ہے 1 2 3 سیکنڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور منی سیکنڈ اور مائکرو سیکنڈ اور کون سے سیکنڈ آ گئے ہیں۔ تو جتنا چھوٹے سے چھوٹا بشر جہاں تک پہنچے گا وہ خدا کی جانب سے سلام آ رہا ہے، اور کب تک آتا رہے گا؟ جب تک خدا ہے جب تک سلام آتا رہے گا۔ آپ ہی نے تو کہا سلام اللہ، کس کا سلام؟ اللہ کا۔ کب تک اللہ اللہ ہے؟ جب تک اللہ اللہ ہے رہے گا سلام آتا رہے گا۔ اب تو بات ختم ہو گئی، نہیں، والملائکۃ المقربین، تیرے مقرب فرشتوں کا سلام ہو، انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین، سب کا سلام ہو۔ جب خدا کا سلام آ گیا تو ان سب کا سلام کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام اس وقت آئے گا جب تمام انبیاء حضرت ابو الفضل عباس سے عقیدت رکھیں گے، تمام صالحین عقیدت رکھیں گے، تمام شہداء عقیدت رکھیں گے، تمام ملائکہ کو خدا معرفت ابو الفضل عباس عطا کرے گا۔ یعنی حقیقت ابو الفضل عباس وہ ہے جو عالم غیب میں خدا نے صرف اپنے پاس نہیں رکھا ہے، بلکہ خدا نے عالم غیب الغیوب سے، اس جگہ سے کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، ابو الفضل عباس کی معرفت کے دریا کو یوں جاری کیا ہے۔ انبیاء بھی واقف ہیں، صلحاء بھی واقف ہیں، شہداء بھی واقف ہیں، صدیقین بھی واقف ہیں، اور یہ اگر واقف ہیں تو اس طرح سے واقف نہیں ہیں۔ تمام شہداء، صلحاء، صدیقین واقف ہیں کہ صاحب ماؤنٹ ایوریسٹ ایک پہاڑ ہے، تمام شہداء، صلحاء، صدیقین واقف ہیں کہ دریائے سندھ ایک دریا ہے، سب صلحاء، شہداء، صدیقین کو پتہ ہے کہ دریائے ریور ایمیزون ایک دریا ہے، لیکن ان کا تعلق ابو الفضل عباس کے ساتھ سلامتی کا ہے۔ تو یہ سلامتی کس طرح سے ہے؟ روح کس مقام پر ہے؟ کس مقام پر ہے؟ کیا بتاؤں؟ فیما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المومنین، اے مولا یہ سلام صبح شام ہو، یہ اب زیارت نہیں ہے، اگرچہ ہے زیارت کے لفظ کے ساتھ، لیکن آپ کے دل سے جذبات عمڈے چلے آ رہے ہیں، ابلے چلے آ رہے ہیں۔ فیما تقتدی و تروح، صبح شام آپ پر سلام ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ وارفتگی، عشق اور محبت کی کیفیت میں آپ اس مقام پر ہیں، آپ کے مولا آپ پر سلام ہو، جتنا سلام سب کا سلام، کوئی اور بھی صالح نیک ہے تو اس کو بھی شامل کر لیں۔ مولا کریں تو کیا کریں، آپ کے لیے کیا کریں کیا نہ کریں، بس سلام صبح شام
خدا سے شروع ہوتا ہے یہ سلام، صلحاء، انبیاء، ملائکہ، مقربین، شہداء، صالحین، صدیقین، یعنی عبادت گزاروں کے مختلف ڈھنگ اور رنگ ہیں ذات الہی کے علم میں. کچھ عبادت گزار ہیں صلحاء کی منزل پر ہیں، کچھ عبادت گزار ہیں صالحین کی منزل پر ہیں، کچھ عبادت گزار ہیں شہداء کی منزل پر ہیں، کچھ عبادت گزار ہیں وہ کس منزل پر ہیں؟ انبیاء کی منزل پر ہیں. عبادت کے جتنے رنگ ہیں وہ سب کے سب مل کر ابو الفضل عباس پر سلام بھیجیں. اب آپ ایسے عباس کے بارے میں کہیے کہ صاحب کوئی صاحب بڑے بہادر ہیں، وہ آج کے عباس ہیں. حضور خدا کے لیے رحم کیجئے مکتب اہل بیت پر. آپ نے سن لیا اور اس کے بعد کیا کہا؟ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، سلام ہو آپ پر اے علی ابن ابی طالب کے بیٹے. السلام علیکم یا ابن اول القوم اسلاما واقدمهم ایمانا واحوطهم بالاسلام واقومهم بامر اللہ. سلام ہو آپ پر اے عباس، مولا عباس، آپ بیٹے ہیں اس کے جو سب سے پہلا مسلمان، آپ بیٹے ہیں اس کے جس کا ایمان سب سے زیادہ خالص، آپ بیٹے ہیں اس کے جس نے سب سے زیادہ دین کا خیال رکھا، آپ بیٹے ہیں اس کے کہ جس نے سب سے زیادہ دین کی چیزوں کا خیال رکھا اور سب سے زیادہ رسول خدا کا خیال رکھا. زیارت تو ہے جناب ابو الفضل عباس کی. یہ باپ کہاں سے آ گئے؟ اچھا اگر باپ آ گئے، پدر بزرگوار کا ذکر آ گیا تو آپ کہیے السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، اے مومنین کے امیر کے بیٹے آپ پر سلام ہو. کہا جا رہا ہے 4 یا 5 خصوصیات جناب امیر المومنین کی بتائی جا رہی ہیں. کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ مت سمجھنا اگر بیٹا ہے اور غیر معصوم، یعنی وہ معصوم جو 14 میں نہیں ہے، ویسے تو ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم ہیں لیکن 14 میں نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ اگر نسل فاطمہ سے باہر ہے. اس عباس کا تعلق علی ابن ابی طالب سے کسی اور فرزند جو جناب امیر کا وہ والا نہیں ہے. میں کسی بھی فرزند امیر المومنین کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، لیکن میں اس عنوان سے کیونکہ روایات میں آیا یہ ابو الفضل عباس ہے، یہ محمد حنفیہ نہیں ہے، یہ ابو الفضل عباس ہے، یہ کوئی اور فرزند نہیں ہے جو کربلا میں شہید ہوئے. حتیٰ یہ ابو الفضل عباس اپنے بھائیوں جیسا بھی نہیں ہے. آپ اس کے بیٹے ہیں کہ اول القوم اسلاما و اقدمهم ایمانا و احوطهم بالاسلام و اقومهم بامر اللہ. امر الہی کے سلسلے میں جس نے سب سے زیادہ جان توڑ کے قیام کیا وہ علی ابن ابی طالب ہے. سب سے زیادہ اسلام اور رسول خدا کا خیال رکھا علی ابن ابی طالب ہے. یعنی یہ جتنی صفتیں باپ میں ہے نا بیٹے میں اسی طرح سے ہیں حسین کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر. لہٰذا جب آپ نے یہ بات سنی اور اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد تمام کی تمام چیزیں پروردگار ابو الفضل عباس کو آخری جملہ کہہ کر میں انیس کے 2-4 بند آپ کے سامنے پڑھ کے مصائب تک آؤں اور اس کے بعد پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں وَرَفَعَ اللَّهُ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ. اے مولا آپ کا ذکر اعلیٰ علیین میں بہت زور و شور سے خدا کرے. علیین جگہ ہی ائمہ انبیاء اور ائمہ کے خاص شیعوں کی ہے. یہاں جو محفل مقاصدہ منعقد ہوگی اعلیٰ علیین میں، آپ کا چھٹا امام فرما رہا ہے کہ ابو الفضل عباس اے چچا جان آپ کا زور و شور سے ذکر ہوتا رہے علیین میں. ارے علیین میں آدم ہیں، یونس ہیں، یوسف ہیں، یعقوب ہیں. آدم میں جناب سید الشہداء ہیں، امام مجتبیٰ ہیں، تمام ائمہ کے اصحاب ہیں. یعنی یہ بھی ابو الفضل عباس کا ذکر کریں گے. وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ وَآتَاكَ مِنَ الْجِنَانِ أَفْصَحَ مَنزِلًا. پروردگار آپ کو جنت کے وہ حجرے عطا کرے کہ جن کا درجہ بلند ترین ہے، جن کا پھیلاؤ وسیع ترین ہے. جنت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. جہاں پہ احاطہ نہیں کر سکتا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وسیع ترین ہو، بلند ترین ہو، اعلیٰ ترین ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے چچا ابو الفضل عباس کا جب ذکر کرنا تو تمہارے قلب سے محبت اور عشق اور عواطف اور ملاطفت کا طوفان امٹ کے آئے. یہ میرے الفاظ مولا کے نہیں ہیں، اس کو زیارت سمجھ کے مت پڑھیے گا. اظہار عشق و ارادت اور محبت سمجھ کر پڑھیے آپ مولا عباس کی بارگاہ میں. اب آپ نے سمجھ لیا، اب چلیے انیس کی طرف. وعدہ تو میرا یہی تھا اور معذرت چاہتا ہوں میں سرکار، وقت نکل چکا ہے لیکن میں اب کیا کروں. اب اس مقام پر مجلس اب میں معافی چاہتا ہوں، وقت بہت ہو گیا زیادہ، لیکن اب آپ انیس کو سنیے. عجیب انداز سے انیس بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ
دی مشق جو حکم پسر شاہ نجف کو، دی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، شاہ نجف کا پسر مولا حسین کے حکم سے مشق ملی. اچھا اب یہ بڑا مسئلہ ہے، تشریح میں کرنے لگوں تو مصرع بھول جاتا ہوں، اور تشریح نہ کروں تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. دی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے، رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، غل خیمے میں رونا کا اٹھے چار طرف سے، تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے، کھولا عالم دی کو جو اس بحر کرم نے، نالین پر سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. اس مصرے کی تشریح سن لیجئے. عباس گئے، غل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے. عباس خیمے میں گئے، غل رونے کا اٹھا. اب انیس نے مصرے کو نامکمل نہیں چھوڑا. تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے. حسین ابن علی کا بھائی عباس نکلا ہے، یہ زمین کا سورج ہے. برج شرف، برج کے آسمانوں میں جو مختلف دائرے ہیں جہاں پر سورج اپنا سفر کرتا ہے، تو عباس یہ عباس نہیں ہے، یہ زمین کا سورج ہے. یہ شرف کے برج سے نکلا ہے. عباس کہاں سے نکلے ہیں؟ سیدانیوں کے خیموں سے. انیس کہہ رہا ہے یہ سیدانیوں کا خیمہ نہیں ہے، یہ برج شرف ہے. تالے ہوا خورشید زمین برج شرف سے. اب کہتے گھوڑے پہ بیٹھے، کھولا عالم دین کو جو اس بحر کرم نے. یہ کربلا کا عالم نہیں ہے، یہ دین کا عالم ہے. یعنی اس علم کے سائے میں ہو تو دین میں ہو. ادھر جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں لشکر یزید میں، جتنے علموں پہ پرچموں پہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لکھا ہو، کسی کام کے نہیں ہے. ارے دین کا عالم. کھولا عالم دین کو جو اس بحر شرف نے، بحر کرم نے، نالین پر سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. گھوڑے پہ چڑھے آپ جو گردان کے دامن، قدموں سے رکابوں کی بھی آنکھیں ہوئی روشن، تیار تھا اڑنے پر اڑائے ہوئے گردن، اقبال سلیمان سے پری بن گیا توسن. فتراک کو تھا فوق کہیں بال ہما پر، زین اس پہ نہ تھا تخت سلیمان تھا ہوا پر. اب ایک سوال آپ انیس سے کر سکتے ہیں. اقبال اور حشم، فتح و ظفر نے سر جھکا دیا عباس کے آگے. عباس نے فتح پائی نہیں، کام ہی نہیں کر پائے جو کرنے گئے تھے. آپ تو کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے، پانی کہاں لا پائے. البتہ بعض مقامات پر آتا ہے کہ جب تک بندش آب نہیں ہوئی تھی تو مولا عباس جاتے تھے پانی لینے کے لیے، جب تک بندش آب نہیں ہوئی تھی. خیمے تو ہٹا دیے گئے تھے، بندش آب ساتھ سے ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے جو واقعہ ہے دیکھیے، دشمن جانتا ہے کہ دشمن کا سپہ سالار ہے، اور 30,000 کے لشکر میں داخل ہو کر اب وہاں پر جو جھڑپیں ہوئیں، وہ اپنے مقام پر جو ارباب مقاتل نے ذکر کیا ہے، کوئی معمولی کام ہے، زندہ بچ کے آؤں یا نہ آؤں، مطلب پانی لینے جاؤں تو ابھی جنگ شروع. عباس اطاعت حسین ابن علی کا نام. فرمایا کہ غارت صف آدھا کا تجمل ہوا رن میں، شیر آتا ہے یہ چار طرف غل ہوا رن میں، لشکر کی ترقی کا تزلزل ہوا رن میں، سب زیر و زبر مجمع مردم نظر آیا، دریا وہ ہٹا کچھ یہ تلاتم نظر آیا. یہ انیس کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ انیس اسی جملے کو اشعار کی زبان میں ڈھال رہے ہیں کہ جو آپ نے مولا عباس کی زیارت میں پڑھا. اب کہتے ہیں ابو الفضل عباس مقتل میں آ چکے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، مشکیزہ حمائل ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے. جتنی عباس کو بندشیں ہیں نا لڑنے کے سلسلے میں، اتنی کسی شہید کے ساتھ نہیں ہے. علم بھی ہے، مشکیزہ بھی ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے. ناگاہ بیابان بلا نور سے چمکا، چو پنجہ خورشید علم دور سے چمکا، عکس اس کا فزوں حسن رخ حور سے چمکا، تھا نور کا شعلہ کے سر طور سے چمکا. کرتا تھا اشارہ کہ نہ کیوں نور فشاں ہوں، میں پنجتن پاک کے لشکر کا نشان ہوں. اب آپ سمجھے، یہ جو رجب کی زیارت میں چھٹے امام نے فرمایا حاملاً لرعیتہ، اے دادا علی آپ تھے کہ جو ہمارے نانا رسول اللہ کا پرچم اٹھاتے تھے. تو پرچم اٹھانا معمولی چیز نہیں ہے. البتہ اگر پرچم اٹھانے والا قدر جانتا ہو تب. خوب توجہ کیجیے گا، قدر کون جانتا ہے؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرًّا. فرمایا ناگاہ بیابان بلا نور سے چمکا، چو پنجہ خورشید علم دور سے چمکا، عکس اس کا فزوں حسن رخ طور سے چمکا. یہ فرمایا انیس نے. اب انیس میں جلدی بند جو ہے ان کو حذف کرتے ہوئے فرماتے ہیں واقف نہ حقیقت سے ہوئے نور خدا کی،
اب اگر جناب امام سجاد فرما رہے ہیں کہ عجیب امتحان دیا، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے چچا نے جس طرح سے امتحان دیا عجیب امتحان دیا، اگر زیارت فرما رہی ہے کہ جیسی آپ نے نصرت کی امام حسین کی ویسی کسی نے نہیں کی، اگر زیارت فرما رہی ہے المواسی لأخیہ، مواسات کی حسین کے ساتھ عباس نے، مواسات کہتے کسے ہیں؟ یعنی کسی کے ساتھ ایسا کام کرنا کہ اس کے غم کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ عباس وہ ہیں جو کربلا کے میدان میں حسین جب عباس کو دیکھتے ہیں تو حسین کے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ آپ نے زیارت کے الفاظ آپ کے ذہن میں ہیں تو چلیے کہتے ہیں اب ابو الفضل عباس کو حسین کہتے ہیں، نہ چہرے کو چاند کا ہو، نہ پیشانی کو سورج کا ہو، نہ آنکھوں کو چشمہ آہو کا ہو۔ عباس ادراک بشر سے بہت آگے ہے۔ یہ انیس کا مرکزی خیال ہے، تھیم اور ایسنس اور نچوڑ یہ ہے۔ اب دیکھیے، واقف نہ حقیقت سے ہوئے نور خدا کی، پیشانی کو خورشید کہا خوب ثنا کی، نافہم اچھلنے لگے چپ ہو گئے باقی، اشکوں نے بھی رک کر یہ کہا عین خطا کی۔ کہتے ہیں اشکوں، واقف نہ حقیقت سے ہوئے نور خدا کی، کہتے ہیں واقف نہ حقیقت سے ہوئے نور خدا کی، اور ذرے کو تم نے خورشید کہہ دیا۔ معذرت، ذرہ جو ہے وہ سورج ہے عباس کی پیشانی کے مقابلے میں، تم نے اس ذرے سے ملا دیا۔ واقف نہ حقیقت سے وہ نور خدا کی، ہم سر کیا ذرے کو رخ بازو شہ سے۔ اب اس مصرے کا حق ادا ہونا چاہیے۔ انیس نے کیا کیا ہے؟ انیس واقعاً سلام امیر انیس کے ماں باپ کو، اور خاک فیض آباد کو واقعاً کیا اٹھا ہے یہ سپوت فیض آباد۔ انیس نے پتہ کیا کام کیا اس مصرے میں؟ انیس آسمان پہ گئے ہیں، نجف گئے ہیں، اور حسین کے بازو کی طرف گئے ہیں، عباس کے چہرے کی طرف گئے۔ ہم سر کیا، برابر کر دیا ذرے کو، سورج کو، اس کے چہرے سے جس کا پورا وجود حسین کا بازو ہے۔ کل کا شعر یاد ہے آپ کو جناب امیر کے بارے میں؟ دنیا میں کون منتظم کائنات ہے، کس کو کہا خدا نے کہ یہ میرا ہاتھ ہے؟ جناب امیر کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ نہیں کہا ہے، جناب امیر کی ذات خدا کا ہاتھ ہے۔ اور یہ ہم کہاں سے لائے اس لفظ کو؟ وَيَدًا لِبَعْثِهِ، امیر المومنین کا وجود سرتا پا سرتا قدم وجود علی ابن ابی طالب دست رسول خدا ہے۔ زیارت کہہ رہی ہے وَيَدًا لِبَعْثِهِ، ہم سر کیا ذرے کو رخ بازو شہ سے۔ تم نے سورج کو جو کہ ذرہ ہے اس کو ملا دیا اس سے کہ جو چہرہ ہے حسین کے بازو کا۔ دو اعضائے انسانی کو انیس نے ملایا رخ بازو شہ سے، وہ کہ جو چہرہ ہے حسین کے بازو کا، یوں کہیے یا کہیے وہ جو چہرہ ہے علی کے بازو کا، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ہم سر کیا ذرے کو رخ بازو شہ سے، کھوئے در شہوار بھی اشکوں سے مجھا کے۔ ارے مرثیہ پڑھنے والے تو نے یہ کیا کر دیا، ہماری آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو گئے۔ انیس کیا ہے کہنا، گر قد کو کہا سر تو یہ چال اس میں کہاں ہے؟ کہتے ہیں نا اردو میں سرو قد، گر قد کو عباس کیا کہا، یہ چال اس میں کہاں ہے؟ یہ سیب زقن، یہ خد و خال اس میں کہاں ہے؟ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ چہرے کو کہا گر گل مہتاب ہے یہ روح، اس میں نہ یہ سبزہ نہ یہ سرخی نہ یہ خوشبو۔ اگر چہرے کو کہا یہ تو وہ پھول ہے جو چاند پہ اگا ہے، ارے تو برباد کرے خدا چاند پہ اگنے والے پھول کو۔ چہرے کو کہا گر گل مہتاب ہے یہ روح۔ اگر تم نے فرض کیجئے تم نے کہہ دیا کہ عباس کا جو چہرہ ہے وہ سورج مکھی کے پھول کی طرح ہے، اس میں نہ یہ سبزہ نہ یہ سرخی نہ یہ خوشبو، وہ جو عطر نکل رہا ہے صورت مبارک عباس سے، جو نور نکل رہا ہے، جو سرخی جو سفیدی بہم ملاقات کر رہی ہے، وہ کہاں سورج مکھی سدا بہار کے پھول میں۔ چہرے کو کہا گر گل مہتاب ہے یہ روح، اس میں نہ یہ سبزہ نہ یہ سرخی نہ یہ خوشبو۔ گر سرو کو کہا قد تو یہ چال اس میں کہاں ہے؟ یہ سیب زغن یہ خد و خال اس میں کہاں ہے؟ یہ ٹھوڑی پہ جو گڑھا پڑا ہے ابو الفضل عباس کے یہ کہاں ہے؟ یہ رخساروں کی جو نورانیت ہے یہ کہاں ہے؟ اگر کہہ دیا تم نے کہ عباس کی مثال درخت کسی ہے،
اب ایک درود پڑھیں مولا کی بارگاہ میں. اور آنکھوں کے بارے میں بات کہتے ہیں، کہتا ہے کوئی چشم کو نرگس کوئی آہو. اور ایک کے بعد ایک انیس کہتے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں اس کو جلدی سے ختم کروں. صرف ایک آخری بات کہوں کہ دانتوں کے اوپر آتے ہیں، دانتوں کے اوپر آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بس یہ شعر پڑھ کے مصائب تک آتا ہوں. بہت تھکایا آپ کو، بہت وقت بھی نکل رہا ہے اور میں کیا کہوں، ختم نہیں کر سکتا تھا. فرماتے ہیں کہ دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے. ابوالفضل عباس کے دانتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گوہر ہیں، موتی ہیں. انیس کہتے ہیں یہ کیا بات کی، دانتوں کو گوہر مرثیہ گو کہتے ہیں سارے، بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے. اب انیس دوبارہ عباس کے دانتوں کو لے کر آتے ہیں، زمین پر مٹی میں ملا دیتے ہیں، لیکن مٹی میں اس خوبصورتی سے ملاتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا توہین کی ہے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے، آسمان کے تارے نہیں، عرش الہی کے تارے بہتر ہیں یا موتی. تم نے موتی کہا دانتوں کو عباس کے، یہ بتاؤ پہلے موتی اچھے ہیں دنیا کے یا عرش کے تارے. بتلاؤ گوہر خوب ہیں یا عرش کے تارے. اب انیس زمین پر آتے ہیں اور عباس کے دانتوں کو زمین پر مٹی سے مل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے. در نجف کہاں ملتا ہے؟ مٹی میں. دیکھو مٹی میں ہے لیکن در نجف ہے، ہو مٹی میں، نسبت ہو علی کے نجف سے، تو یہ مٹی میں نہیں ہے، یہ در نجف ہے. یہ در نجف وہ ہیں علی کو ہیں جو پیارے. صدقے میں ستاروں کو فلک ان پہ اتارے. ارے تم عرش کے ستاروں کی بات کرتے ہو، ستاروں کو اتارو، ان دانتوں کا صدقہ دو، پھینک دو. اب آپ سمجھے انیس کی فکر رک گئی ہے؟ انیس کی فکر رکی نہیں ہے. فرماتے ہیں صدقے میں ستاروں کو فلک ان پہ اتارے. اب انیس پریشان ہے، کہتے ہیں ارے کیا وصف کریں ان کا سوا صلی اللہ کے، کیا وصف کریں ان کا سوا صلی اللہ کے. موتی نہیں قطرے ہیں یہ سب نور خدا کے. اب آپ سمجھے کہ زیارتوں میں انیس نے کس طرح سے مضامین کو لے کر آئے ہیں اور کس طرح سے گفتگو کی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے دیکھ کمیتے قلم اچھی نہیں یہ چال، اے میرے قلم کے سر پر دوڑے گھوڑے جو تو دوڑے جا رہا ہے، جو قلم کے گھوڑے جو تو دوڑے جا رہا ہے کاغذ پر. کمیت کہتے ہیں سر پر اچھے گھوڑے کو نسل کے، کہتے ہیں میرا قلم گھوڑے کی طرح جو کاغذ پہ دوڑے جا رہا ہے. کہتے ہیں ہاں دیکھ کمیتے قلم اچھی نہیں یہ چال، زیبا غزل و شعر میں ہے وصف خد و خال، جو بات کے محمل ہو وہاں چاہیے اہمال. کہتے ہیں میں نے جو ابرو و رخسار و چشم و دندان کی تعریف کی، یہ اچھی بات نہیں کی ہے، یہ غزل کا مضمون ہے، لیکن کروں تو کیا کروں، بس ایک قلم تھا، سر پر گھوڑا میرا دوڑتا گیا، کروں تو کیا کروں، روک نہیں پایا اپنے آپ کو. ہاں دیکھ کمیتے قلم اچھی نہیں ہے چال، زیبا غزل و شعر میں ہے ذکر خد و خال، اور جو بات کے محمل ہو وہاں چاہیے اہمال. اب انیس کہتے ہیں اب بڑھتے ہیں عباس صفے ہوتی ہیں پامال، ہے جوش وغا زیغم یزداں کے پسر کو، تلوار کو تولا ہے سنبھالا ہے سپر کو. یہ ہے انیس مواسات کا معنی. اب جب اتنی گفتگو مولا پر ہوئی تو اب بے ادبی ہے کہ کسی اور کے مصائب پڑھوں. ابوالفضل عباس اور علی اکبر جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ لوگ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے تھے، ٹھٹک جاتے تھے ان دونوں شہزادوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر. اب مجھے یہ بتائیے کہ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، بیویوں کے دل پر غم کا کتنا بوجھ ہوگا. ایک دفعہ جب عباس رخصت کو گئے ہوں گے تو شہزادیوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. رخصت ہو کے خیمے سے آئے، آپ سن چکی ہیں کہ کس طرح سے غل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے. ذوالجنہ پر سوار ہوئے، رخصت لی حسین سے، اور ایک جملہ کا لقد یضیق صدری، مولا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کیوں کہا؟ مقاتل نے لکھا ہے کہ جب تمام مرد قتل ہو گئے تو فوج اشیاء گھوڑے دوڑاتی ہوئی خیموں تک آتی تھی، سیدانیوں کے دل دہل جاتے تھے گھوڑوں کی ٹاپوں سے. ذوالجنہ پہ سوار ہوا، علم اٹھایا، مشکیزہ حمائل کیا، ایک ہاتھ سے تلوار لی. عجیب بات یہ ہے کہ ابوالفضل عباس نے رجز نہیں پڑھا ہے جاتے ہوئے، کیونکہ عباس نے وہ جنگ ہی نہیں کی ہے جو بقیہ شہداء نے کی. پہلوانوں کو مقابلے کے لیے نہیں بلایا مولا نے،
کیونکہ حسین نے کہا تھا پانی لے کر آؤ. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا لعنت ہو اس پر کہ جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا، جس کی وجہ سے عباس کے گھوڑے کی رفتار کند ہوئی ہے. پانچویں امام نے لعنت بھیجی ہے اس کو. شریعے پہ گئے، گھوڑے سے اترے، مشکیزے میں پانی بھرا اور پانی بھر کر ذوالجناح پر دوبارہ سوار ہوئے. وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ پانی اٹھایا، بچوں کی پیاس یاد آئی. یہ امام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ مقتل کے وقائع نویس کے الفاظ ہیں. ام البنین کے چاند یہ کر ہی نہیں سکتا کہ پیاس بھول جائے. حسین کا دست و بازو ہے ابو الفضل عباس، مشیت حسین ہے ابو الفضل عباس. کیوں کر بھول سکتے ہیں پیاس مولا حسین کی؟ علماء مقاتل نے عرب ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر بڑی اچھی تشریح کی ہے، اس کا اس وقت نہیں ہے. لہٰذا ذوالجناح پر سوار ہوا، مشکیزہ حمائل کیا، اور اس کے بعد کھجور کے درختوں کی اوٹ لیتے ہوئے عباس خیمہ گاہ کی طرف جا رہے. کیوں؟ کیونکہ کئی سو تیر چل رہے ہیں، مبادا کوئی تیر آ کر مشکیزے پہ نہ لگے. ہر طرف سے تیر بڑھے. ایک دفعہ ابو الفضل عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ تیزی سے حرم تک پہنچیں اور بچوں کو پانی پلائیں. دروازے پر بچے منتظر. ایک تیر آیا، مشکیزے پر لگا، مشکیزہ چھدا، مشکیزے سے پانی بہا. حضور پانی کیا بہنا تھا، عباس کی امیدوں کا بند ٹوٹ گیا. اب عباس نے جنگ کرنی چاہی بھی، ایک طرف سے وار ہوا چھپ کر، دایاں ہاتھ قلم ہوا. کچھ ہی لمحوں کے بعد بایاں ہاتھ قلم. ندا آئی عباس کے ارباب مقاتل کے مطابق، واللہ ان قطعتم یمین، اگر تم میرا دایاں ہاتھ بھی کاٹ دو گے میں اپنے امام کی مدد کرتا رہوں. بایاں ہاتھ کٹا اور اس کے بعد ابو الفضل عباس کے بدن سے خون بہ رہا. ایک دفعہ اس ملعون نے گرز کا وار کیا، ابو الفضل عباس گھوڑے سے زمین پر گرے اور ایک آواز دی، السلام علیک یا اخا ادرک اخا، اے بھائی بھائی کی خبر دو. مقتل میں ایک جملہ ہے شیخ کاظم کے نام سے. شیخ کاظم ایک عالم تھے، 9 محرم کو مولا عباس کے مصائب پڑھتے تھے. شیخ کاظم کے دوست مولا عباس آئے اور کہا شیخ کاظم کو جا کر ہمارا پیغام دینا کہ تم ہمارے مصائب کیوں نہیں پڑھتے. دوست نے کہا مولا آپ کے مصائب شیخ کاظم پڑھتے ہیں. کہا کہ نہیں، اس سے کہنا اب جب مصائب پڑھے تو ابو الفضل عباس نے مخاب میں آ کر کہا ہے کہ یہ پڑھا کرو کہ ان الفارس اذا یتلقى علی الارض یتلقى علی یدیہ. گھڑ سوار جب زمین پر گرتا ہے نا تو پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے پھر منہ کے بل گرتا ہے. یہ بتاؤ وہ گھڑ سوار کیا کرے کہ جس کے دونوں ہاتھ بریدہ ہوں، بدن میں تیر پیوستہ ہوں، وہ منہ کے بل زمین پر گرے گا. مولا حسین آئے، عباس نے وصیتیں کی اور خون آلود علم لے کر خیمہ گاہ کی طرف چلے. جب ننھی سکینہ نے دیکھا نا کہ علم آ رہا ہے تو سمجھی کہ چچا آ رہے ہیں. ایک دفعہ خالی پیالے کو لے کر دوڑتی ہوئی آئیں، بچے پیاسے ہیں، چچا کا انتظار کر رہے ہیں. ایک دفعہ علم کو دیکھا، سوال یہ کیا، این عمی العباس، بابا یہ بتائیے میرا چچا عباس کہاں ہے. حسین کی جرت اور ہمت نہ ہوئی کہ بچی کو جواب دیں. عباس کے خیمے کے پاس گئے، خیمے کا عمود گرایا، عباس کے خیمے کو گرا دیا. یعنی بٹیا جس خیمے میں چچا سوتا تھا نا وہ ترائی کے پاس سو رہا ہے. اب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام چچا کو یاد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن مرامك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. پالنے والے بانیان سے، حاضرین سے، ذاکرین سے سو سلام، مرثیہ، اشعار، حدیث کے ساتھ قرآن جس نے بھی یہاں پر آ کر جس طرح سے بھی ذکر کیا ان سے بہترین بس سے قبول فرما. حضرت حجت کے دل سے دکھ دور فرما، خوشی عطا فرما. سو سلام مرثیہ مجالس پڑھنے والے ذاکرین خطبہ جو چلے گئے دنیا سے، مولا کی شفاعت نصیب فرما. جو موجود ہیں صحت سلامتی کی لوگ توفیق، رزق، برکت اور وسعت عطا فرما. اس امام باڑی کی تعمیر کرنے والے، اس امام باڑی کے رکھوالی، متبدی، متصدیان امر، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے ضبط اعزاء اقربا جو والدین اس دنیا سے چلے گئے کی مغفرت فرما. جو التماس کو آپ سے مجھ سے کی گئی ہے، جو مومن مومنات ہیں موجود ہیں، جو گھر میں بیٹھ کے مجلس دیکھیں گے، ان سب کی پروردگار جو دعائیں حاجتیں کو مولا عباس کی مظلومیت کے صدقے میں قضاء حاجت اور حاجت روا فرما. جو مومن مومنات یہاں پر اپنے دل میں کوئی حاجت لے کر بیٹھا ہے اس کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. امام زمانے کے ظہور میں بحق ابو الفضل عباس تو سے دعا کرتے ہیں کہ تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار اعوان نشانی فرما.
دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں.